السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا دوران فائلز. آئی ایم یور ہوسٹ ہر شفیع اور آج ہم بات کریں گے وائی افغانستان اینڈ پاکستان کانٹ سیم ٹو فاسٹر اے ٹریڈ سینٹرک ریلیشن شپ فار ریجنل اسٹیبلٹی. اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر سلمان جاوید, ہو از دی ڈائریکٹر جنرل آف پاک افغان یوتھ فورم اینڈ اے ہارورڈ کینیڈی اسکول المنائی. اچھا, پہلے تو سر تھینک یو فار کمنگ ہیئر. پہلے تو مجھے بتائیں کہ پاسٹ ایونٹس کون کون سے تھے ایسے جس سے ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے اور جس سے یہ شیپ ہو کے آئی. سیکنڈلی اس کے ساتھ ہی آپ مجھے ذرا سا اوور ویو دیں کہ ہاؤ ڈز افغانستان ویو پاکستانز رول ان دا ریجن اکنامکلی, سیکورٹی وائز, اس کی اسٹیبلائزیشن کے لیے جو بھی اسٹیپس لے گا, بیکاز افغانستان کی بھی نئی نئی گورنمنٹ ہے, تو ہاؤ ڈز افغانستان ویو پاکستان. اچھا, پہلا تو یہ کہ دیر از اے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. جو آپ نے پہلا سوال کیا نا, دس ہیز اے ویری ڈیٹیلڈ آنسر, سو آئی ہوپ دیٹ یو ہیو دا ٹائم. پاکستان اینڈ افغانستان ریلیشن ڈز ناٹ اسٹارٹ فرام 21. یہ مطلب لوگوں کے ذہن میں بھی جو آ رہا ہے نا کہ جی کہ ابھی حالات خراب ہوئے ہیں, اس سے پہلے حالات ہی نہیں خراب تھے. اور پاکستان کے ریلیشن جو 2001 سے بھی اسٹارٹ نہیں ہوئے, جب 9/11 ہوا اور اس کے بعد ایک پالیسی اپنائی گئی, یو بیکیم دا فرنٹ لائن اتحادی اینڈ یو گیٹ ان ٹو دا وار آن ٹیرر. اور پھر ایک نئی کرزئی صاحب کی حکومت آ گئی, وہاں سے بھی اسٹارٹ نہیں ہوا. پاکستان کی ریلیشنس 92 سے بھی اسٹارٹ نہیں ہوئے وین دا سوویتس پولڈ آؤٹ, اور اس کے بعد پھر ربانی صاحب کی گورنمنٹ آئی اور سارا کچھ. پاکستان کے 100 ریولوشن کے اندر بھی نہیں آیا, جب 100 ریولوشن ہوا اور اس کے بعد سوویتس آ گئے. اس سے بھی پہلے پاکستان کے ریلیشن 47 اسٹارٹ ہوتے ہیں, جب اور 47 انگریزوں نے ہمارے لیے ایک لائن بنا دی جس سے ان کو بھی مسئلہ ہے. انگریزوں نے تو نہیں بنائی, اٹ واز آلریڈی دیئر, اور اس پہ بھی بلکہ آئی کم انٹو لیٹر آن. اور اس میں جو ہے وہ افغانستان جو ہے 47 کے اندر دا اونلی کنٹری وچ ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ پاکستان ان دا یونائٹیڈ نیشنز واز افغانستان. 3 مہینے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن 3 مہینے بعد انہوں نے یہ توجہ دی کہ یا جسٹیفیکیشن دی کہ جی بیکاز وی کوڈنٹ, بیکاز اس سے کمیونیکیشن چینل ذرا ڈفرینٹ ہوتے تھے, تار شار جاتا تھا تو وی کوڈنٹ گیٹ دا تار, ٹیلی گرام نہیں ملا اور ہم لوگ نہیں اس کو کر سکے ایکسیپٹ. تو نو وی ہیو ایکسیپٹیڈ, کیونکہ ہمیں وہ تار مل گیا. سو بھائی پوری دنیا میں صرف آپ کو ہی تار نہیں ملا تھا, باقی سب کو مل گیا تھا. سو یہ خیر ایک جسٹیفیکیشن تھی ان کی طرف سے. اور اس وقت جو بادشاہ تھے اور اس کے ساتھ جو ان کے پرائم منسٹر تھے داؤد, ہی واز ویری اسٹانچ پشتون نیشنلسٹ. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو وہ ڈیورن لائن کہتے ہیں, ہم پاک افغان بارڈر کہتے ہیں, تو وہ یہ کہتے تھے جی بھائی یہ جو لائن ہے نا, اس کے اس سائڈ کے اوپر جتنا بھی یہ والا علاقہ ہے یہ ہمارا ہے. کامن میتھ یہ ہے کہ جی کہ شاید وہ اٹک تک کی بات کرتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. دے اسٹارٹ فرام اپ ان دا نارتھ ان چترال, اور نیچے تک وندر جو آپ کا سمندر کے اوپر ہے وہاں تک وہ جاتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ پورا کا پورا علاقہ جو کہ آلموسٹ 60% آف پاکستان بنتا ہی ہمارا ہے. سو اس کے اوپر ان کا پھڈ ہے. کرزئی کی دور کے اندر انہوں نے وندر کے اندر احمد شاہ عبدالی کی کچھ سولجرس کی قبریں ہیں, تو اس کو آ کے انہوں نے باقاعدہ رینوویٹ کر دینے اپنے پیسوں سے کروایا تھا. سو دس از وٹ دے آئے, دس از وٹ دے ہیو ان دیئر مائنڈ کہ جی کہ یہ علاقہ سارا اوپر ہمارا ہے. اوپر کے ایشوز ہیں ان کے نیچے یہ بھی ان کی بیسیکلی بیس یہ تھی, یعنی یہاں سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کہہ لیں کہ لڑائی شروع ہوئی تھی, رفٹ شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ رائٹ ان دا 50s دیر واز این افغان نیشنل ہو شاٹ ڈاؤن یور فرسٹ پرائم منسٹر. اب اس کے پیچھے کنسپریسی تھیوریز بہت ہیں کہ شاید آپ نے خود کروا دیا تھا, جو آج کل پولیٹیکل نیریٹیو میں بھی آتا ہے, شاید کسی اور نے اس کو کروا دیا تھا, وٹ ایور واز اگر, بٹ دیٹ واز این افغان نیشنل. ہو ایور فیکٹ ہمارے پاس موجود ہے, وہ یہ ہے کہ ہی واز این افغان افغان نیشنل. اچھا چلیں اس کو بھی اگر آپ پولیٹیکل نیریٹیو کے ہوتے ہوئے اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں, آلسو آئی ہیو دا فیکٹ چیک فار دیٹ ایز ویل کہ کون تھا اور کیا تھا, بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ رائٹ ناؤ. پھر آپ آتے ہیں اور 50s کے اندر ہی آپ فقیر آف ہپی کو لانچ کرتے ہیں. فقیر آف ہپی از اے ویری ریوریٹ پرسن, ریوریٹ پرسنالٹی رائٹ ناؤ ان کے پی اور پاکستان میں. آپ کے اسلام آباد میں ایک روڈ ان کے نام کے اوپر ہے, بٹ ہی واز دا فرسٹ ون ہو لانچڈ اے ٹی ٹی پی کائنڈ آف اسالٹ اگینسٹ پاکستان آن بہیسٹ آف افغانستان ان دا 50s. وہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑ رہے تھے, اینڈ ہی واز اے ریلیجس فگر, اور وہ جس طرح ایک ہوتا ہے ٹرائبل آدمی, ایک وہ جس طرح کا تھا. اور جب وہ پاکستان بن گیا تو ان کو افغانستان کے حکمرانوں نے اور اکابرین نے یہ بات پڑھائی یا پٹی پڑھائی کہ یار یہ تو برٹش نے بیسیکلی جو ہے اپنا ایک پیچھے بفر اسٹیٹ چھوڑ دی ہے, یہ ہیں ہی برٹش ہی پیچھے, اور یہ پاکستان بس اس کا. تو دیٹ از وائی ہی ایکچولی تھاٹ کہ ہز فائٹ از ناٹ اوور, اینڈ دیٹ از وائی ہی اسٹارٹیڈ a proxy war against Pakistan on the behest of Afghanistan. It went on for quite some years, اور اس کے اندر کافی زیادہ پاکستان کو ذک اٹھانی پڑی, اور پھر پاکستان نے اس کو رسپونڈ کیا. لیکن پھر آخر میں فقیر پھر سرنڈرڈ, ہی انڈرسٹوڈ کہ اس کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, اور وہ پھر انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا.
اور ہی بیکیم اے ویری یعنی پرومیننٹ فگر ان کے پی. اور ابھی اب آپ نے جیسے بتایا کہ ان کو آپ نے آنر بھی کیا ہے, ایک سڑک بھی ان کے نام کے اوپر ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ آف دا کف ہے کہ حافظ گل بہادر جو ٹی ٹی پی کا بہت بڑا کمانڈر, ہی دا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف فقیر افے. تو یہ انہیں کے قبیلے میں سے, انہیں کے بلڈ لائن میں سے, بلڈ لائن میں سے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یار ہمارے آباء و ہاں اجداد نے کیا کیا تھا, سمجھ لی تھی یہ تو بات کہ یہ ہم. ابھی تک ان کو نہیں سمجھ آ رہی, ان کو شاید بعد میں جا کے سمجھ میں گی. تو ویل کم ٹو دیٹ لیٹر آن. پھر فقیر آف ایپک کے بعد آپ نے باجوڑ کے اوپر 2 دفعہ اٹیک کیا, اور جو کہ پاکستان کی فوج ادھر ڈپلائڈ نہیں تھی. ریسنٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پالیسی شروع میں یہ تھی کہ ہم نے وہاں پہ فوج ڈپلائی نہیں کی ہوئی تھی. ہماری ساری فوج تھی اتنی تھوڑی سی کہ ہم نے ایسٹ کے اوپر بہت سی رکھی, جگہوں پہ اسکیٹرڈ تھی اور ایسٹ کے اوپر رکھی تھی, اور پاکستان گری بلڈنگ کے اندر بہت زیادہ ان کا کام اس وقت چل رہا تھا. سو دے ور موسٹلی فوکسڈ آن دا ایسٹرن سائڈ یا سینٹرل سائڈ. ویسٹ پہ تو فوج ہی نہیں تھی, تو ادھر کس نے ڈیفینڈ کیا؟ باجوڑ کے اپنے لوگوں نے, اور باجوڑ کے اپنے لوگوں نے ان کو ریپیل کیا دونوں اٹیکس کو. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پاکستان نے یہ غلطی کی کہ وہ انہی پراکسی وارز کے پیچھے جو پراکسیز لانچ کرتے تھے وہ, اور ان کو جب وہ ہٹ بیک کر رہے تھے تو دے وینٹ ان ٹو افغانستان, ہمارے جہاز, اور انہوں نے جا کے وہاں پہ کچھ. اب آپ کس ایرا کی بات کریں؟ یہ 50s ہی چل رہا ہے, اسٹل 50s. اور وہاں پر آپ جو ہے وہ بمبارمنٹ کر دیتے ہیں, کچھ اس میں سویلینس جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, تو آپ پھر ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. دیٹ از دا اونلی بلنڈر آئی وڈ سے جو کہ میں کاؤنٹ کرتا ہوں. آپ جتنا بھی کمپنسیٹ کریں, گریونسز تو لوگوں میں رہ جاتی ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 50s کے آخر تک بہرحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہ ٹو اینڈ فرو تعلقات ہونا شروع ہو گئے تھے. ان کا پرائم منسٹر یہاں آیا, ہمارے پرائم منسٹر شاہ حسین شہید سروردی جو سخت تھے, انہوں نے میرا خیال ہے کوشش کی کہ وہ ادھر جائیں. 60s کے اندر دین جب ان کے ہاں کو ہو جاتا ہے اور ان کے ہاں یہ بادشاہت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے, اور داؤد کیم ان ٹو پاور اینڈ ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ, دین ہی لانچ اندر پراکسی. اور یہاں پہ وہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے نیشنلسٹ ہیں, سب نیشنلسٹ ہیں, جس کے اندر سندھو دیش کے لوگ, مطلب آپ کا سندھ سے کیا تعلق ہے بھائی, ان کو آپ اٹھا کے لے گئے. بلوچستان کے لوگ, ان کو آپ اٹھا کے اپنے پاس لے گئے. کے پی کے لوگ, ان کو آپ اٹھا کے اپنے پاس لے گئے. وہ کتاب ہے ان کی جمعہ خان صوفی صاحب کی, تو اگر آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں, ہی واز ون آف دا پیپل, ہی واز امنگ دوز پیپل جنہوں نے جا کے افغانستان کے اندر ٹریننگ کی اس دور کے اندر. افر صاحب خٹک صاحب, نجم سیٹھی صاحب, یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ بیسیکلی اس زمانے میں دے ور پارٹ آف دس کاز کہ پاکستان کے اندر اس سب نیشنلزم کو کس طریقے سے پرپیچویٹ کرنا ہے. تو جمعہ خان صوفی صاحب نے وہ کتاب پوری لی, آج بھی زندہ ہیں وہ ماشاء اللہ, حیات ہیں. آپ کبھی ان کو پوڈ کاسٹ پہ اپنے بلائیں, اسٹوری. اور ان کی وہ کتاب جو ہے وہ اٹ از اے ریفرنس پوائنٹ, اینڈ نو بڈی ہیز ایور ڈینائڈ دوز کلیمس. افر صاحب بھی زندہ ہیں, نجم سیٹھی صاحب بھی زندہ ہیں, اور جمعہ خان صوفی صاحب بھی زندہ ہیں. تو ہم نے جمعہ صاحب سے بہت دفعہ میں نے بات بھی کی, تو انہوں نے کہا کہ آئی آلویز روٹ دیم, آئی آلویز آسک دیم کہ آئیں, آ کے بیٹھ کے بات کریں اور کلیم کو ڈیفائی کریں. میرا تو ڈاکومنٹری پروف ہے. سو دس شوز کہ افغانستان نے اس وقت پاکستان کے خلاف پراکسی لانچ کی, اور اس میں ایک کامن ڈینومینیٹر یہ کہ پاکستان نیور رسپونڈیڈ ان دیز ٹائمس, سوائے وہ جو میں نے ایک آپ کو بتایا. پھر دیوبندی کا ایک علاقہ ہے بلوچستان میں. افغانستان سینٹ اٹس فورسز فرام دا گراؤنڈ اینڈ کیپچرڈ دیٹ ایریا, وہ تھوڑا بارڈر کے پاس ہے. 1 ہفتے کی لڑائی پاکستان کو لڑنی پڑی, اور پاکستان نے وہ پھر ریکلیم کیا اپنا علاقہ. تو یہ جو ایک مسلسل افغانستان کی طرف سے ہو رہی تھی. پھر وہ پراکسی لانچ ہوگی نیپ کے نام سے, ایک الیسی کر کے کچھ نام تھا, اس کا مجھے بھی نام یاد نہیں. الیسی تحریک تھی جس کے اندر انہوں نے یہی سارے جن کے نام میں نے پہلے لیے ہیں. یہ حیدرآباد سازش کیس ایک بہت مشہور ایلیمنٹ ہوا. اس سے پہلے یہ ہوا کہ گورنر کے پی جو تھے ان کو آپ نے ان افغانستان کی پراکسی نے بم دھماکے کے اندر مار دیا. اس پہ پھر بھٹو رسپونڈڈ. اب یہ 71 ہو چکا ہے ہمارا, تو اس پہ پھر بھٹو رسپونڈڈ, اور بھٹو نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے وہ پھر جب ریگریسولی اس نے رسپونڈ کیا, تو اس نے حیدرآباد سازش کیس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو اٹھا کے اس نے قید کر لیا تھا. اس دور میں پھر یہ ہوا کہ داؤد کیم ٹو پاکستان اینڈ ہی ریئلائزڈ, کیونکہ بھٹو نے پھر تھوڑا سا اگریسو پوسچر, اگریسو اسٹانس لینا شروع کر دیا, تو داؤد ریئلائز کہ اب جو ہے وہ رسپانس آنا شروع ہو گیا. 20-25 ایئرز آپ کو ایک ٹائم دیا, اور آپ اس میں ریڈیوز چلا رہے ہیں, آپ اس کے اندر بارڈر کے اوپر پشتونستان کے نعرے لگوا رہے ہیں, آپ فلائرز پھینکوا رہے ہیں ہیلی کاپٹرس کے تھرو, آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں امبیسی کے اوپر 2 دفعہ اٹیک کر چکے ہیں. یہ سارا کچھ اس دوران ہو چکا ہے. تو دین بھٹو اسٹارٹیڈ رسپونڈنگ. اچھا, بھٹو نے جب رسپونڈ کرنی تو داؤد کیم ٹو پاکستان دین, اور اس نے پھر 2 پرپوزلس دیے. اس نے ایک یہ کہا کہ جی کہ پاکستان کی کنفیڈریشن پاکستان افغانستان کی بنا دی جائے, ایک جوائنٹ کنفیڈریشن بنا دی جائے. صرف ایک جو آپ اس کے اندر رکھیں گے شرط یہ کہ جب کنفیڈریشن بنے تو کنفیڈریشن آف افغانستان اینڈ پاکستان, افغانستان کا نام پہلے آ جائے اس کے اندر. دے ایکسیپٹڈ.
बट सम हाउ इट डिडंट मटेरियलाइज, कुछ हुआ उसके बाद आगे वो भी मैं हिस्ट्री बताता हूँ. और दूसरा जो उसने प्रपोजल रखा उसने कहा जी कि आप इनको रिलीज़ कर दें, हैदराबाद साजिश केस के जितने भी आपने बंदे पकड़े हैं, मैं ड्यूरन लाइन को परमानेंट बॉर्डर मान लूँगा. दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड. तो दिस इज़ समथिंग विच योर दाऊद सेड ऑन रिकॉर्ड, एंड इट मीन्स के ही वॉज एक्चुअली backing all these elements inside Pakistan, and he came here and tried to negotiate such a huge thing for them कि जी हम ड्यूरन लाइन को पक्का बॉर्डर मान लेंगे अगर आप इन लोगों को छोड़ दें. अच्छा, ये सब कुछ sounds like a good deal. It was a good deal, और actually भुट्टो responded to it. अच्छा, इन द मीनवेल अफगानिस्तान में हालात ख़राब होना शुरू हो गए. अब अफगानिस्तान के अंदर ये था कि एक अर्बन सेटिंग थी, एक रूरल सेटिंग थी. अर्बन सेटिंग के अंदर काबुल, कंदहार, ये जो इस तरह के बड़े बड़े ज़रा आप कह लें कि रूरल सेटिंग शहर हैं थोड़े. हाँ, रूरल सेटिंग जो आप वही जो थोड़ा हमारे गांव देहात हैं, थोड़ा उनके गांव देहात ज़रा ज़्यादा बैकवर्ड थे. बैकवर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, ज़रा ट्रेडिशनल सेटिंग के अंदर थे, रिलीजियस सेटिंग के अंदर थे. उस तरह की फार्मिंग भी नहीं होती, तो उस तरह की सिविलाइजेशन भी नहीं जो हमारे यहाँ तो फिर भी 70s के अंदर भी हमारे यहाँ भी काफ़ी मॉडर्नाइजेशन थी, लेकिन उस लेवल पे मॉडर्नाइजेशन नहीं थी जो अफगानिस्तान के अंदर थी. तो वहाँ पे चूँकि पर्शियन एलिमेंट भी बहुत डोमिनेंट था और ईरान से भी काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर तो इन्फ्लुएंस बहुत था ना इंग्लैंड का. तो इस साइड पे जो और हम काइंड ऑफ कॉलोनियल एलिमेंट्स को रेजिस्ट करते थे, तो वो लोग नहीं करते थे. वो लोग ईरान से भी जो कुछ आ रहा था, आपको याद होगा ईरान भी काफ़ी मॉडर्न होता था उस ज़माने में, तो लड़कियों का स्कर्ट पहनना और ये सारा कुछ डेट वाज नॉर्मल ओवर देयर. ये काबुल में होता था. तो वो एक रिजेंटमेंट शुरू हो गई बिटवीन द रूलर एंड द अर्बन सेटिंग. एक तो वो एलिमेंट था. सेकंड ये कि वहाँ पे एथनिक क्लैश जो है ना, एथनिक सेटिंग जो है, एथनिक एक दूसरे के साथ जो मखासमत है वो बहुत ज़्यादा है. इट्स डीप रूटेड. तो पर्शियन बेल्ट जो है वो पश्तून्स को पसंद नहीं करती और पश्तून्स पर्शियंस को पसंद नहीं करते. ये एक उधर की रियलिटी है, आज तक है. अच्छा, उसमें क्या हुआ, ये नाउ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. कम्युनिज्म जो है वो सख्त फैल चुकी थी अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से. सुर्ख बादल साथ कोल्ड वॉर भी चल जो है वो चल रहे हैं, और आपके हुक्मरान सारे के सारे एलीट जितनी भी है एक्चुअली वो जो काबुल में बैठी हुई है, वो चाहे पर्शियन है चाहे वो पश्तून है, वो इस वक्त पर्शियन कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं. उनका मॉस्को आना जाना चल रहा है, सारा कुछ है. लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान में दो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, एक है खल्क और एक है परचम. एक जो है वो दोनों कम्युनिस्ट हैं, ठीक है, दोनों सोवियत ब्लॉक का हिस्सा हैं. लेकिन अफगानिस्तान में खल्क जो है वो परचम के खिलाफ है, परचम खल्क के खिलाफ है, बिकॉज वन इज़ द पश्तून रिप्रेजेंटेटिव, अदर इज़ द पर्शियन रिप्रेजेंटेटिव. एंड दिस एक्चुअली देन रिजल्टेड इनटू अ ब्लडी रेवोल्यूशन विच वी नो एज द सौर रेवोल्यूशन. तो सौर रेवोल्यूशन में ये हुआ कि फिर जो पश्तून ये जो दाऊद वगैरह थे, इनको फिर जो पर्शियन कम्युनिस्ट थे इन्होंने स्लेन कर दिया, इनको मार दिया पूरी फैमिली के साथ. और उसके बाद फिर विद इन एन ईयर 3 या 4 अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट विद फैमिलीज दे वर मर्डर्ड बाय देयर ओन पीपल. पाकिस्तान डिड नॉट इंटरवीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे अपने बड़े फड्डे चल रहे थे. तो हमारी तो वो भुट्टो के खिलाफ भी तरीके चल रही थी, इलेक्शंस भी चल रहे थे. सो वी वर नॉट फोकस टुवर्ड्स अफगानिस्तान. हाँ, ये हुआ था बीच में कि अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए दाऊद ने और बाद में तरक़ई ने जो रूलर सेटिंग थी उनके ऊपर उन्होंने बम्बारमेंट्स की थी, उनको सबड्यू करने की कोशिश किया था ऑन बिहेस्ट ऑफ सोवियट्स एंड कम्युनिस्ट, ताकि रूलर जो लोग हैं इनको किसी तरीके से टेम किया जा सके. सो बहुत सारे लोग पहली दफ़ा जो रेफ्यूजीज़ आए थे पाकिस्तान वो उस दौरान आए थे, नॉट आफ्टर 79. ये 70 में 2 और 73 74 की बात कर रहा हूँ. और उस दौरान 3 लोग आते हैं पाकिस्तान में, जिनमें से एक थे अहमद शाह मसूद, एक थे बुरहानुद्दीन रब्बानी और एक थे हिकमत यार. दे वर लाइक 15-16-year-old बॉयज़. तो उस वक्त भुट्टो ने उनको पिक किया और उन्होंने उनको हवाले किया कर्नल इमाम के, और कर्नल इमाम को कहा कि नाउ यू प्रिपेयर देम एंड यू सेंड देम बैक टू अफगानिस्तान एंड पे देम इन द सेम कॉइन. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के दाऊद केम टू पाकिस्तान और उसने वो नेगोशिएशन रखी थी. सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ पाकिस्तान्स रिस्पॉन्स टू Afghanistan's advancements or aggression towards Pakistan. And making a proxy. तो ये जो 3 बड़े अशखास हैं जो तीनों ही बाद में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, they actually were 15-16-year-old boys when they came to Pakistan. They were groomed by Pakistan. और ये जब इधर आए, now this is a very interesting history over here. Now Ahmad Shah Massoud and Burhanuddin Rabbani, they both belong to the Persian belt, and Hikmat Yar belong to the Pashtun belt. यहाँ 79 आ जाता है, 79 में 100 रेवोल्यूशन आता है, वो मैंने आपको बताया कि अपने प्रेसिडेंट्स को मार देते हैं. आपने बताया ये तीनों इधर आए,
ایز ریفیوجیز یہ ادھر آئے As refugees. اس ٹائم بیکاز یہ سارے وکٹمس تھے, ان لوگوں کی آپس کی جو آپ کہہ رہے ہیں انڈر لائنگ وہ نہیں, مسئلے تھے چونکہ وہ جب یہ کم when they came as victims, so they were together. So under they the actually, same umbrella وہ they actually were trained together, they actually were friends. اس کے بعد ان کا اگلا گول بھی اگلا گول بھی یہی تھا سیم کہ ہم نے اپنے جو ادھر کمیونسٹ وہ جو راج ہے اس کو ہم نے شکست دینی ہے, کیونکہ سوویتس بائی دیٹ ٹائم آ چکے تھے, انہوں نے آ کے وہاں پہ قدم جما دیے تھے. سو دے ہیڈ اے پلان کہ جی کہ ہم نے واپس جا کے لڑائی کرنی ہے. سو پاکستان اوبیسلی اس وقت آ چکے تھے, اور کیونکہ پاکستان کے پاس آلریڈی ایک بیس بنی ہوئی تھی. یہ جو ایک فینومینا ہے نا کہ ضیاء نے پراکسی لانچ کی تھی, اٹس ناٹ کریکٹ. تو فیکٹ از کہ بھٹو ایکچولی اسٹارٹیڈ اٹ اینڈ ضیاء جسٹ ایمپلیفائڈ اٹ. ٹھیک ہے, اور امیریکنز سو این اپرچونیٹی دین کہ اچھا یار یہ تو ویتنام کا بدلہ ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں اگر ہمیں یہ پاکستان سپورٹ کر دیتا ہے اور افغانس کھڑے ہو جاتے ہیں. اور سوویت کا ان کو انفلوئنس بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, ٹیکنگ ہولڈ ان دی رولنگ پارٹیز. This is the policy. Now this is very important for the students of history, number one, جو کہ پاکستان کے اندر ہے. اور یہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں کالجز میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان نے شاید پورا جو ہے نا وہ کیا ہے ایلیمنٹ اس کو اسٹارٹ ٹو فنش ہم نے بلڈ کر کے شاید ہم نے کیا ہے, ہم نے سارا ان کو تباہ. نہیں بھائی, ہم نے نہیں کیا. 79 تک انہوں نے جو کیا خود کیا. پاکستان کی طرف ایک ڈائریکشن انہوں نے کیا نمبر ون, اور انٹرنل بلڈ شیڈ بھی جتنا تھا, انٹرنل جو ان کی آپ کہتے ہیں نا جس کی وجہ سے ڈاؤن ورڈ اسپائرل ان کا شروع ہوا ہے, وہ بھی ان کے اپنے ہاتھوں. اور اوبیسلی آپ کی نیبرنگ کنٹری میں جب اس طرح کی حرکت اس طرح کے مسئلے تو آپ کو اسپلیش زون میں ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو میٹیگیٹ کریں. اچھا, دوسرا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 79 کے بعد پاکستان کیوں بھائی اس میں کودا, جیسے آپ نے کہا اسپل اوور افیکٹ ہے. نمبر ون, ریفیوجیز آنا شروع ہو گئے تھے پاکستان کے بعد بہت زیادہ. وی ور دا اونلی پراپر ڈیسٹینیشن فار دیم, ناٹ اونلی بیکاز کہ ہم کوئی مسلم کنٹری ہیں, بٹ بیکاز آف دا ہسٹوریکل, کلچرل اینڈ لنگوسٹک آسپیکٹس. ریجن سیم ہے ان لوگوں کے, ابھی بھی یہاں پہ فیملیز اکراس دا بارڈر رہتے ہیں, ٹرائبس ہیں. اور یہ میں پشتونس کی بات نہیں کر رہا, ایون پرشین جو بیلٹ تھی اس نے بھی زیادہ فوکس کیا ٹوورڈ, حالانکہ دے کوڈ ہیو گون ٹو ایران, لیکن ایران وہ اتنا نہیں گئے. اس زمانے میں پاکستان واز ریلیٹیولی ایزی نیشن, ڈیولپڈ نیشن. اور ایون ایران اگر ڈیولپ بھی تھا اس کی بھی وہ نہیں تھی. اٹ واز مور لائک کہ وہ ایک سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی, کیونکہ ایران کا بھی ریولوشن آ چکا تھا. تو ایران کے ریولوشن کے اندر بھی یہ چیز آ چکی تھی کہ جی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تھوڑا سا وہ ایک, اگر میں تھوڑا کھل کے کہہ سکوں تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک ریپیلنگ وہ ان کا ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز افغانستان. تو افغانستان کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے جو پھر ایک واحد ڈیسٹینیشن بنتی تھی وہ پاکستان تھی. سو موسٹ آف دا ریفیوجیز کیم ٹو پاکستان, اور پاکستان نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ان دا وڈتھ اینڈ بریڈتھ اینڈ لینتھ آف پاکستان. بلکہ اس کے اوپر میں ریفیوجیز کے اوپر بھی آگے آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نے ان کو کیسے اکوموڈیٹ کیا. اچھا, یہاں تک تو ہو گیا کہ افغانستان نے خود اپنے ساتھ کیا کیا اور خود افغانستان کے پالیسیز کیا تھیں. یہاں سے اب شروع ہوتی ہے دوسری کہانی جو کہ ہے پاکستان کی پالیسیز. اور پاکستان کی پالیسیز اس میں پھر 79 کے بعد ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان نے اوبیسلی دے پریپیئرڈ دا بیس کیمپس. انہوں نے مجاہدین جو سخت تھے جتنے بھی, میں نے 3 نام بتائے, اس کے علاوہ بھی 7 جماعتیں ٹوٹل تھیں جو کہ پاکستان کے پاس تھیں. ان کو پاکستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا. امیریکنس دے ٹرائیڈ ویری ہارڈ ٹو گیٹ ان ٹو ٹچ ود دا مجاہدین, بٹ پاکستان ڈڈ ناٹ لیٹ اٹ ہیپن. سو بروس ریڈل, ہمیں وہ آتا ہے نا, ہاں, بروس ریڈل واز دا اسٹیشن چیف آف CIA ایٹ دیٹ ٹائم ان پاکستان, اور ہی از رائٹ ناؤ بروکنگس کا وہ ہے, بروکنگس انسٹیٹیوٹ جو امریکہ کا ہے, اس کا اس وقت جو انٹیلیجنس کا اور اکیڈمکس کا ڈپارٹمنٹ ہے انٹیلیجنس, اس کا وہ ہیڈ ہے. سو ویری فیمس نیم بروس ریڈل. اور ایف پاک ریجن, جو ایف پاک کا ٹرم ہے وہ اسی نے کوائن کیا ہے, اور اوباما کا ایڈوائزر تھا اسی دور میں, اس نے یہ کوائن بھی کیا. تو ریناؤنڈ آتھر ناؤ اکیڈمک. اب تو اس کی ایک نا یوٹیوب کے اوپر دیر از اے ویڈیو, ایوری باڈی شوڈ گو اینڈ سی دیٹ ویڈیو. اس میں ہی سینگ, اور وہ اس کی بک ہے, اس کی لانچ, اور بکنگس میں وہ سارے بیٹھے ہیں. دیر آر امیریکن پالیسی میکر سٹنگ ان فرنٹ آف ہم, اینڈ وٹ ہی سیڈ اوور دیئر از کہ جب اس نے پوچھا نا کہ جو ماڈریٹر تھا اس نے پوچھا کہ ناؤ دس از یور بک, اور دیر آر 2 wars that you have witnessed in Afghanistan. One is the 80s war and one is now this war on terror. So what have you learned from them? So اس نے آگے سے جواب دیا کہ انسٹنٹلی اس نے کہا کہ there are 2 things that first thing, if Pakistan is on your side then it is easier to win a war. یہ تو اس کا پہلا بڑا کمپلیمنٹ ہے, بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے. نمبر 2 اس نے یہ بات کہی, اینڈ دیٹ از ویئر وہ جو ابھی ہم چائنا اور اس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے نا, تو اس پہ ہم آگے آئیں گے کہ کیوں ریلیونس رہتی ہے.
سیکنڈ جو اس نے بات کی, اس نے کہا کہ وٹ آئی ہیو لرنڈ از کہ یہ جو ہمارے پالیسی میکرز کے اندر ایک فنومینا ہے کہ دیٹ واز چارلی ولسنز وار, اور جو ہے یہ ہم سی آئی اے کی وار تھی, اور سی آئی اے نے اس کو آرکیسٹریٹ کیا تھا, اور سی آئی اے نے اس کو چلایا تھا, اور پوری دنیا میں ہم نے کہتے ہیں وی شوڈ پٹ اٹ ٹو دا ریسٹ کہ یہ ہماری وار نہیں تھی, اٹ واز ضیاءز وار تھرو اینڈ تھرو. تو اس نے کہا کہ ضیاء جو تھا وہ نہ کسی کو ملنے دیتا تھا, نہ کسی کو اپروچ کرنے دیتا تھا. اٹ واز, اور ضیاء مین پاکستان. تو اس نے کہا کہ اٹ واز تھرو اینڈ تھرو ضیاءز وار. اور ضیاء جو ہے اس نے ہمیں نہیں نیچے وہ قریب لگنے دیا مجاہدین کے, اس نے خود سارا چلایا جس طرح اس نے چلانا تھا. آبویسلی پاکستان کا اس ٹائم پہ انٹرسٹ تو ہوگا, اس کے گولز بھی ہوں گے اپنے پاکستان کے, بٹ جو اوور ویلمنگ اس ٹائم پہ وار تھی وہ واز دا کولڈ وار, اور اس میں جو امریکہ کا گول تھا وہ اچیو کرنے کے لیے ایگزیکٹلی پاکستان نے ہیلپ کی. اینڈ وائی وڈ یو خود اپنا نام اب کیوں اوپر رکھیں گے جب آپ کے اوپر ایک ایسی سپر پاور کی آپ لے سکتے چادر کہ یار ان کی وار تھی. اچھا, دوسرا یہ کہ بہرحال میں اس میں تھوڑا سا ڈفرنٹ پرسپیکٹو یہ رکھتا ہوں کہ پاکستان شوڈ ہیو اونڈ دس وار. اینڈ پاکستان میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. دنیا کے اندر جو امپائرز ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں دو وجوہات کی وجہ سے. نمبر ون, ہاؤ مینی وارز ہیو دے ون, اینڈ نمبر ٹو, آفٹر دوز وارز ہاؤ مینی ڈیویڈنڈس ہیو دے کلیکٹڈ. ٹھیک ہے, اٹ از آلویز لائک دس. آپ اگر کلاسویٹ کو بھی پڑھیں, آپ وہ رابرٹ گرین کو پڑھیں, جس کو بھی پڑھیں, دے ہیو آل سیڈ دس کہ بیسیکلی وار جو ہوتی ہے ڈپلومیسی کا ایک بیسیکلی دوسرا اینگل ہے, جس کے اندر آپ بندے کو یا دوسری نیشن کو یا دوسرے اوپوننٹ کو آپ فورس کرتے ہیں ٹو کم ٹو دا ٹیبل تاکہ آپ اسے نیگوسیٹ کر کے اپنے مقاصد سے حاصل کر سکیں. پاکستان ایکچولی فاٹ دس وار تھرو اینڈ تھرو, orchestrated this war, designed this war and won this war. This is one of the biggest wars. یعنی آپ ایک پوری ایمپائر کو کلیپس کر دیتے ہیں ہسٹری میں. You play the biggest part. You actually played the pivotal role. You bankrupt کر دیا آپ نے سوویٹ You were یونین the کو. pivot. Americans, مطلب میں اگر اس کو آبجیکٹیولی دیکھوں تو Americans came with the technology very late in the 86. Then they came with the Stingers and all that. اور پھر اس وقت وہ وار کو آپ نے ان کے ایئر کو پاور کو آپ نے نشانہ بنانا شروع کیا تھا سوویتس کی. بفور دیٹ, اینڈ دس از اے ویری فیمس کوٹ بائی ضیاء کہ جی کہ جو امیرکنس ہمیں دیتے ہیں دس از ایکچولی ایکولنٹ ٹو پینٹس. اینڈ ہی واز رائٹ, بیکاز جو امیرکنز آپ کو منی دے رہے تھے, جو پیسہ دے رہے تھے, اگر آپ اس کا ڈاٹا نکالیں, اور جو پیسہ آپ کو سعودی عرب سے آ رہا تھا, جو پیسہ آپ کو مسلم کنٹریز سے آ رہا تھا, باقی عرب ورلڈ سے, جو پیسہ آپ کو چائنا سے آ رہا تھا, چائنا واز انوالوڈ ان دیٹ ایز ویل ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. تو یہ سارا پیسہ جو تھا یہ امریکہ کے پیسے کے مقابلے میں اٹ واز سو بگ اینڈ سو ہیوج کہ امریکن پیسہ اس کے مقابلے میں واقعی ہی پینٹس تھا. لیکن امریکہ کا آپ کو گڈ ول چاہیے تھا نا, گڈ ول چاہیے. تو امریکہ کے پاس چونکہ انٹرنیشنل فورم کا ایک اس وقت چونکہ بائی پولر ورلڈ تھا, بائی پولر ورلڈ کے اندر آپ امریکہ کا ایک وہ تھا ایلیمنٹ تھا, آپ سیٹو سینٹو کے تھرو ویسے ہی ان کا بلاک کا حصہ تھے, آپ کے ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن اس طرف تھیں, آپ کے پاس سینکشنس لگی ہوئی تھی بیکاز آف دا وہ جو نیوکلیر پروگرام آپ نے بنانا تھا اپنا, اس کے سارے مسائل تھے. تو پاکستان ایکچولی ڈیڈ واٹ نو, دس از وائی آئی سے کہ دس واز پاکستانز وار, کہ پاکستان نے ایک اینڈ کے اوپر وہ اچیو کیا جو کہ شاید نارمل دنوں میں امریکہ کبھی بھی آپ کو اچیو نہ کرنے دیا, جو کہ اس نے آج تک ایران کو اچیو نہیں کرنے دیا. یو بلٹ یور نیوکلیئرس, ٹھیک ہے. اور دوسرے سائڈ کے اوپر پاکستان نے خالستان, دیٹ واز اگین ان دیٹ ٹائم آف ایئر. تیسری سائڈ پہ پاکستان نے 92 کے اندر کشمیر شروع کر دیا تھا. چوتھے سائڈ کے اوپر ایک اور, میں اگر آپ کے پروگرام کے دوست سے بات کروں, بوسنیا, اس کی تاریخ لوگ, میں اس کو ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس کی تاریخ ضرور پڑھیں پاکستان کے حوالے سے. پھر فورتھ افغانستان, دیٹ از ایکچولی دا پوائنٹ, مین پوائنٹ جس کے ذریعے پاکستان نے یہ ساری چیزیں اچیو کی تھیں. سو اٹ واز تھرو اینڈ تھرو اے ڈیزائن آف پاکستان کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ایک فورس ٹو بی ریکن ود کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ اسٹیبلش کرنا تھا, اینڈ دے ڈیڈ اٹ. اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے. جیسا آپ کو زیادہ سے 10 اختلافات ہو سکتے ہیں, پولیٹیکلی بھی, ریلیجسلی بھی, آپ کو بہت سارے philosophically لوگوں کو بہت ایشو ہوتا ہے, بٹ when it comes down the to man was very capable. ہاں, when it comes to strategic issues, he knew, he had a vision. You can have a difference with that vision, you can have a different point of view about that vision, but he had a vision. He was very religious about that کہ میں نے یہ vision achieve کرنا. He was getting to it. So وہ چیز جو ہے جب آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان should have, اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ویتنام وار جو ہے وہ اگر کوئی ہارتا ہے
تو وہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ کو تو آپ بلیم کریں گے امریکہ کا اس وقت جو تھا, لیکن ساتھ وہ امریکن نیشن کی وہ ہے ہار ہے. لیکن اگر امریکنز جو ہیں وہ افغانستان کی وار کو کلیم کرتے ہیں, اس وقت پریزیڈنٹ جو بھی تھا, وی پرابلی ڈو ناٹ نو ریمبر دا نیم آف دا پریزیڈنٹ, بٹ وی سے کہ سی آئی اے نے جیت لی ہے جنگ کی, بیکاز دے اون دا اسٹوری. سو پاکستان نے اپنی اسٹوری تو اس کو خود لوز کی ہے. ہمارا جو کوشچن تھا میرا وہ اسپیسیفکلی وائی شوڈ پاکستان سے کہ یہ ہماری وار تھی and ہم نے شروع کی اور ہم نے جیتی, نہیں, ہم نے اس سے شروع ہمیں نہیں فائدہ کی, کیا ہوتا؟ ہم نے شروع نہیں کی. دس از ویئر میں نے جو پیچھے ایک تھوڑا پریمبل بھی دیا تھا, وہ یہی دیا تھا کہ پاکستان نے یہ وار شروع نہیں کی تھی, پاکستان کے اوپر یہ وار امپوز کی گئی تھی. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اوپر وار جو ہے یہ افغانستان کی طرف سے امپوز ہو رہی تھی, اور ایڈیشن اس کے اندر جو ہے وہ سوویتس نے ڈالا تھا. انفارچونیٹلی اس وقت کے سوویتس کو ذرا یہ بات بری لگی تھی کہ پاکستان کو ہم نے لیٹر لکھا تھا اور پاکستان نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور امریکن بلاک کا حصہ بن گئے. اور وارم واٹرز والا جو پورا ایک تھیوری ہے, کانسیپٹ ہے, وہ اس وقت موجود تھی. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو, کیونکہ اس وقت جو سوویت بیئر تھا وہ انونسیبل کر دانا جاتا تھا. اسٹار وارز کی بات ہو رہی تھی بٹوین امریکہ اینڈ کیا کہتے ہیں سوویتس, تو وہ ٹیکنالوجی میں امریکہ سے بھی مطلب ایٹ پار تھے, ہیڈ ٹو ہیڈ اسپیس ریس جو ٹرم ہے وہ. تو یہ وہ ایلیمنٹ تھے. اس کے بعد اگر آپ کہیں کہ جی پاکستان کا دماغ تو خراب نہیں تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے جا کے پنگا لے لیتا, خود ہی اسٹارٹ کر دیتا وار. سو اٹ واز کائنڈ آف امپوزڈ اپون اس, بٹ وی دین ریسپونڈیڈ. اور دیٹ از ویئر میں نے ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کسی اور چینل میں بھی تھا, اور ادھر انہوں نے مجھے پوچھا نا کہ یار اسرائیل کیوں نہیں کر سکا, آئی ایم سوری میں یہ بات یہاں پہ کر رہا ہوں کہ وہ کیوں وہ ٹارگیٹ سے اچیو نہیں کر سکا. تو میں نے کہا کہ ڈیٹرنس کے اندر یہ جو ایک مس کیلکولیشن کرتے ہیں نا کہ کنونشنل فورس کو صرف دیکھتے ہیں, اینڈ دے ڈو ناٹ کیلکولیٹ دا ریزسٹنس آف دا پیپل. وہاں سب سارے جتنے بھی بڑے بڑے قوتیں ہیں وہ وہاں پہ جا کے مس کیلکولیٹ کرتی ہیں, اور اس کے اوپر تاریخ بھی گواہ ہے اور اس کے اوپر ریسنٹ ہسٹری بھی گواہ ہے. اور یہی ایگزیکٹلی اس وقت سوویتس نے مس کیلکولیشن کی, اور وہ پھر اس کے اندر پھنس گئے. حالانکہ ان کے پاس اپنی کیس اسٹڈی موجود تھی کہ انہوں نے ویتنام میں امریکنس کے ساتھ کیا کیا تھا. سو دے شوڈ ہیو بی ویری مچ ویجیلنٹ اباؤٹ اٹ کہ اگر ہم ادھر پھنس گئے اس دل کے اندر تو ہم کیا کریں گے. تو دے پرابلی تھاٹ کہ جی سینٹرل ایشیا اس وقت سارا ہمارے اوور پاس ہے, ایسٹیمیٹ اوور کر گیا ایسٹیمیٹ بہت کر سی کے چیزوں اپنی ساری باتوں کو, اور وہاں سے وہ مارے گئے. اچھا اس پہ نا مطلب چھوٹی سی بات ہے, آئی تھنک کہ بڑی اچھی چیز تھی جو پاکستان نے جس طرح بھی رکھا. یو گیٹ آل دا کریڈٹ, آل دی گڈ ول آف دی ادر نیشنز کہ آپ کیپیبل بھی ہیں, آپ نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا, آپ یو آر فورس ٹو بی ریکنڈ ود, یو آر کنائونگ, یو آر کلیور. یو گیٹ نن آف دا بلیم سارا یو ایس کو جاتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے. بیکاز آف دیٹ افغانستان کے اندر یہ ٹرم آئل آیا, بٹ پاکستان کی وجہ سے آپ جیتے اینڈ پاکستان کی یہ کیپیبلٹیز ہیں. اچھا اس میں ہاں سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, اس میں جو میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ پاکستان کو اسٹوری اون کرنی تھی, آئی ایم ناٹ سیئنگ دس فار دا ورلڈ. وہ اپنی دنیا میں جو اپنی وہ جو کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ چارلی ولسن وار تھی اور ہالی ووڈ میں موویز بنانا چاہتے ہیں ریمبو شیمبو کی, وہ کرتے نہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی نیشن. یو نیشن بلڈنگ کے اندر اسٹوریز امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس اسٹوریز نہیں ہیں اپنے آنے والی نسلوں کو سنانے کے لیے, چاہے وہ اسٹوری کوئی بھی ہو, وہ وار کی ہو, وہ بیٹل فرنٹ کی ہو, وہ اکنامکس کی ہو, وہ ڈیولپمنٹ کی ہو, وہ سائنس کی ہو, وہ ٹیکنالوجی کی ہو, وہ کوئی بھی اسٹوری ہو, وین دیر از اے اسٹوری دیر از اے کائنڈ آف مورل اپلفٹ جو کہ آپ کو ملتا ہے نیشن کو سائیکولوجیکلی. اور سائیکالوجی اوبیسلی نیشن بلڈنگ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. وٹ وی ڈیڈ از وی ٹرنڈ ایوری تھنگ وچ از ہیروئک ان آور ہسٹری انٹو ولنزم. ہم نے ہر چیز کو ولنس بنا دیا ہے. وہی میں نے ضیاء کا بیچ میں اس لیے ذکر کیا تھا کہ آپ کو اس سے 10 اختلافات ہو سکتے ہیں. یار کریں آپ, کس نے منع کیا؟ بھٹو سے آپ کو 10 اختلافات ہو سکتے ہیں, ایوب سے ہو سکتے ہیں. پاکستان کی نیشن کو ہر لیڈر سے یا ہر مسئلے رہے ہیں, تو آپ بھائی وہ سارے مسائل رکھیں, وی ڈونٹ ہیو این ایشو ود دیٹ. لیکن وین اٹ کمز ڈاؤن ٹو یور نیشنل اسٹریٹجک نیریٹو, تو وہاں جو پاکستان کی اسٹوری ہے دیٹ شوڈ ناٹ بی کمپرومائزڈ, اینڈ دیٹ از ویئر وی کمپرومائزڈ ایکچولی. سو اٹ از اے ڈیلیما. اوبیسلی ہم نے اس کو نہیں ایڈریس کیا, یہ خیر ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہو جاتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک کہ ہم نے افغانستان کے اندر جو بھی کیا 88 تک ہم ظاہر اس قابل ہو گئے تھے کہ سوویت ور پلاننگ, اور وہ واپس جا رہے تھے. پھر 3-4 سال وہ نجیب ادھر رہا, اس نے کسی طریقے سے رجسٹ کرنے کی 92 میں ربانی کیم ٹو دا پاور, پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا. اچھا اس کے اندر 3-4 اکارڈز ہیں جو کہ ان کی سول وار بھی شروع ہوئی. پاکستان نے ان کو پشاور بلایا, پشاور بلا کے ان کو بٹھایا, یہاں سے ان کو پشاور اکارڈ کیا, پھر اسلام آباد ڈکلیریشن ہوئی, پھر مکہ مکرمہ لے کے گئے, وہاں مکہ مکرمہ کے سین میں بٹھا کے ان سے عہد لیا کہ آپ واپس جا کے نہیں لڑیں گے. دے لینڈڈ اینڈ اسٹارٹڈ فائٹنگ اگینسٹ وتھ ایچ ادر.
تو یہ وال لارڈس کا جو ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ جب ان کے پاس پاور آ گئی تھی افغانستان میں, سو دیٹ اگین واز ناٹ پاکستان's میکنگ. دا اونلی بلنڈر آئی وڈ سے جو پاکستان نے اس وقت کیا اس سول وار کے دوران, وہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ پاکستان نان پارٹیزن ہو جاتا, پاکستان ٹرائی ٹو سپورٹ دا پشتون ایلیمنٹ اوور دیئر, اینڈ دیٹ واز حکمت یار, اینڈ دیٹ از وائی حکمت یار از ویری فیمس اوور ہیئر ان پاکستان. تو وہ ہمارے جنرل حمید گل صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی یہ پالیسی تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ حکمت یار کو سپورٹ کرنے سے شاید میں جو ہے بہت بڑا کوئی کارنامہ اور ادھر انجام دے دوں گا. آپ یہ بھی بندہ دیکھتا ہے نا کہ ہمارا کس ایتھنیسٹی کے تھرو ہم کنٹرول رکھ سکتے ہیں, بیکاز وی شیئر اے کامن ایتھنیسٹی. یہیں پہ پاکستان کے پالیسی میکرز غلطی کرتے ہیں. پرشین بیلٹ جو ہے سوائے زبان کے, اچھا یہ بھی ایک بہت بڑا پاکستان کے اندر مسکنسیپشن, چونکہ وہ پرشین ہے تو شاید ہم سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے, ایسا نہیں ہے. کمیونیکیٹ نہیں, ریلیشن ہے نا, تو آپ یو فیل یس کلوزنس ٹو دیم کہ یار شاید وہ بھی ہمیں اس ریگارڈ کریں. پشتون بھی اتنا ہی کرتے ہیں, اور پرشین بھی. آپ کے جو اسلام آباد میں, آپ اسلام آباد کے رہائشی ہیں, اسلام آباد میں پشاور موڑ میں سارے افغان جو بچتے ہیں سارے پرشین ہیں. میجورٹی آف دیم آر پرشینس. وی تھنک دیٹ دے آر پشتونس, دے آر آل پرشینس. ٹھیک ہے, وہ پرشین بیلٹ کے لوگ ہیں, اور ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ پشتون ہیں کیونکہ انہوں نے ذرا پشتو سیکھی ہوتی ہے, تو آپ سے پشتو کے اندر گفتگو کرتے ہیں. ابھی آپ پشاور موڑ پہ جائیں, جتنے بھی ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں, میں کل پرسوں گیا ہوا تھا ادھر کابل ہزارہ ہوٹل, سارے پرشینس نے کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو دے آر آل پرشینس. افغانستان کو یہ بہت بڑا پاکستان کے اندر ایشو ہے کہ وی تھنک وی نو افغانستان لائک دا بیک آف آور ہینڈ. وی ڈو ناٹ. ہم تو جنرل پاپولیشن کی بات کرو, ہم سارے سمجھتے ہیں یہ کے پی یہ پٹھان ہے, یہی اس طرف بھی پٹھان ہی ہوں گے سارے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہم کسی سے بھی پوچھیں, جنرل نالج کا کوشچن پوچھیں اپنے اسٹوڈنٹ سے, تو یہ سمجھتے ہیں افغانستان مینس پشتونس لینڈ. اٹ از ناٹ. 44% از کشمیر پشتونس, اینڈ 56% از obviously different ethnicities, but they all speak Persian collectively. یہ جو ہمارے ہاں ایک پالیسی میں سمجھتا ہوں جو ایک تھوڑا سا بلنڈر آ جاتا ہے, وہ یہی ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی پرشین بیلٹ کو اور ان چیزوں کو ہم لوگ تھوڑا سا زیادہ اوور لک کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں ٹوورڈس. اور اس وقت یہی انفارچونیٹلی, میں نے عبداللہ صاحب کی بات کی تھی, تو ان کا بھی یہی اسٹانس تھا. اب یہ ان کی اسٹوری ہے, ٹھیک ہے, جیسی بھی اسٹوری ہے, لیکن یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو کنسیڈر دیٹ. اچھا, ایمبیسڈر صادق جو آپ کے اسپیشل انوائٹ تھے, ہی واز ون آف دا فیو ایمبیسڈرز جو کہ وہاں پہ گیا. ہی بیکیم ون آف دا ایمبیسڈرز آفٹر ویری لانگ ٹائم جنہوں نے پرشین بیلٹ کو جا کے اپروچ کیا. تو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا آپ کے ہاں کے صرف پشتونس کو آپ نے فوکس کرنا ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں میرا خیال ہے میٹیگیٹ کرنا چاہیے. کریں, ضرور کریں, کیونکہ اٹس اے ہیوج فورس اوور دیئر, بیکاز دیئر پاور ان کے پاس تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے, تو اس وجہ سے. اچھا, پھر پرشینس کی نا فارسی بانوں کی بہت زیادہ ریزنٹمنٹس ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر بھی, تاریخ میں بھی اور ابھی بھی. احمد شاہ مسعود when he became the prime minister for a very brief period of time, it was after 250 years in Afghanistan's history when a non-Persian became a non-Pashtun became a leader, powerful prime minister of the yani head of the state. So this is a resentment over there in the Persians کہ بھائی ہمیں کبھی بھی آپ لوگ helm of affairs پہ نہیں لے کر آتے. سو یہ ایک بہت بڑا ایتھنک فالٹ لائن ہے ان کے ہاں, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ 100 ریولوشن میں خلق اور پرچم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے. اور یہ وہ واحد ریزنٹمنٹ ہے جس کو پاکستان شاید کیلکولیٹ کرنے میں میرا خیال ہے تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ مار کھا گیا. تو اس پہ ہمیں تھوڑی سی ورکنگ کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو اٹھ کے جا کے NRF کو وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیں, عام ریزسٹنس اگینسٹ طالبان. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ, بٹ آئی ایم سیئنگ دیٹ کہ ڈپلومیسی کے اصولوں کے مطابق جہاں آپ پشتونوں کو اپروچ کرتے ہیں وہیں آپ کو پرشینس کو بھی اپروچ کرنا چاہیے, اور ایکول گراؤنڈس پہ کرنا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا, بیکاز پشتونز آر ان پاور. اگر آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں تو پشتونز آر there is track 1 diplomacy. They look at you with yes, there is track 1 diplomacy and then there is track 1.5, track 2 diplomacy. track 1 میں I can understand کہ you will have to go for the Pashtuns کیونکہ وہ پاور کے اندر ہیں. بٹ ٹریک 1.5 ٹریک 2 پبلک ڈپلومیسی, اس میں تو نہیں یہ قدغن, اس میں تو آپ جا سکتے ہیں, اس میں تو آپ ٹریڈ ریلیشنس بھی پیدا کر سکتے ہیں, اس میں آپ کمیونیکیشن چینلس بھی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. پبلک ڈپلومیسی تو ایک بہت بڑا ڈومین ہے, ٹھیک ہے. میڈیا چینلز ہیں بہت سارے جو کہ ادھر وہاں پہ ابھی 8 میڈیا یا 9 میڈیا چینلس چل رہے ہیں, پہلے بہت زیادہ چل رہے تھے, اب تو خیر وہ بہت ہی کنٹرولڈ ہو گیا, لیکن اس میں بھی زیادہ تر پرشینز آپ کو نظر آئیں گے پیچھے. میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے ریفیوجیز جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈاٹا نکالیں ان کا, میجورٹی آف دیم آر پرشینس. یو جسٹ ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم.
اور آپ ان کو ایک احساس دلا دیں کہ یار وی ڈو ناٹ گو فار یو نو دس اور دیٹ ایتھنیسٹی، وی آر گوئنگ ود افغانستان. ایک تو یہ فیکٹر ہے. اچھا آ جاتے ہیں اب ہم طالبان آ گئے. طالبان کا میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت تو کانوے کا سارا ایشو ہوا تھا کہ کانوے جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کا جب پکڑا گیا تھا اور انہوں نے روکا تھا. مسٹر ابرار حسین کی جو وہ پوری ایک بک ہے ملا عمر سے اشرف غنی تک، اس میں انہوں نے یہ بتایا بھی، میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ میں انہوں نے بتایا. اور دیٹ واز دا فرسٹ ایور انسٹنس جب پاکستان کا بیسیکلی پراپر ایک آفیشیل چینل کھلا کمیونیکیشن کا ود دا طالبان لیڈرشپ جو اس وقت کی تھی. تو یہ جو ایک میتھ ہے، فیکٹ ہے کہ جی کہ پاکستان نے شاید کوئی آرکسٹریٹ کیا طالبان کو، وہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اٹ واز دا بائی پروڈکٹ آف دا افغان جہاد، وہ پاکستان کے کھاتے میں ضرور آتا ہے، لیکن طالبان کا بننا وہ پھر آہستہ آہستہ چائنیز وسپر کی طرح وہ ایوالو کر کے کہتے ہیں نہیں انہوں نے بنایا برانڈ نیم بنایا تھا. یہ بہت بڑا میتھ ہے جو امریکنز بھی بولتے ہیں، یورپینز بھی بولتے ہیں، ہر دوسرا اکیڈیمک بھی بولتا ہے. بھائی تھوڑی سی تحقیق کر لو کہ پاکستان کا پہلا آفیشیل کمیونیکیشن کب ہوا تھا طالبان کے ساتھ، یو ول گیٹ دا آئیڈیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہاں نصیر اللہ بابر جو کہ جنہوں نے اس وقت وزیر داخلہ تھے آپ کے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، پیپل ڈونٹ بلیو دی ہسٹری بکس. یس. اب اچھا یہ آف دا کف میں یہاں بات کرتا جاؤں گا، اور اکثر میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور اپنی ٹیم کے ساتھ بھی کرتا جاتا ہوں. آپ نے بھی چونکہ یہ بات کی ہے. دے سے دیٹ ہسٹری از بین ریٹن بائی دا کنکررز اینڈ ہوز ایور کنکر دا ورلڈ دے رائٹ دیئر اون ہسٹری ان دیئر اون امیج، اینڈ دیٹ از سم واٹ پارشلی ٹرو بٹ اٹس ناٹ دا کمپلیٹ ٹروتھ. اینڈ دے آلسو دیٹ سے دیٹ ہسٹری از مسٹری. But for me, history is not a mystery. History is an adventure. You just have to dive in it, اور پھر آپ ایکسپلور کریں، خود فیکٹس نکالیں، آپ کو پتہ چل جائیں گے. یس، مورخ جو ہوتا ہے نا بڑا ظالم ہوتا ہے، رتھلیس ہوتا ہے جو ایکچوئل مورخ ہوتا ہے. آپ کنکرر کی ہسٹری کو پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کنکرر کی ہسٹری. بٹ وین یو ول ریڈ دا ایکچوئل ہسٹری یو ول گیٹ ٹو نو کہ آبجیکٹیو ہسٹری کہاں پہ پڑھی ہوئی ہے. سو یہ آف دا کف ایک وہ آ گیا. تو اس میں خیر اب یہ جو ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں، دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ کوئی ریاستی کسی بھی جگہ کے اوپر انفارچونیٹ. ہماری ریاست نے بھی تو اس چیز کو اڈاپٹ کر لینا کہ ہاں اسی بنایا سی بھائی تو. تو یہ بھی ایک ہماری ریاست کے ایکچوئل آپ کا خود امبیسڈر جو کہ اس وقت کونسل جنرل تھا، ہی از ٹیلنگ کہ نہیں بھائی ہم نے پہلی دفعہ ان سے اس وقت کمیونیکیٹ کیا تھا. اس کی بات ہی سن لیں ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں سنتے. تو یہ قصور باہر کی دنیا کا نہیں ہے، قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے خود ہی یہ امیج کریٹ کیا ہے کہ ہم نے بنایا تھا ان کو. بجائے اس کے کہ ہم اتنی لمبی بجائے اس کے کہ ہم وہ 80 کی دہائی کی جو وار ہے اس کو اون کرتے ہیں، ہم نے طالبان کو اون کر لیا. تو یہ ہمارا ایک اور پالیسی بلنڈر. تو اس چیز کو میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا میٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں تھا. ہاں اس کے بعد بہت کارڈیل ریلیشن ضرور ہو گئے پاکستان کے ساتھ طالبان کے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ طالبان کو بہرحال پاکستان نے سپورٹ کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے اسٹیبلٹی چاہیے تھی. پاکستان کو یہ لگا کہ ٹھیک ہے دس از ون آف دا فورسز اوور دیئر جو کہ ان سارے وال ڈاٹ سے جان چھڑائے گی، اور جو اسپل اوور افیکٹ پاکستان کے اندر مسلسل آ رہا ہے اس کو پاکستان سے ہٹ جائے گا معاملہ. اور پھر اس کے بعد طالبان آ جاتے ہیں، 4 سال 5 سال وہ رہتے ہیں، 9/11 ہو جاتا ہے، اور پھر شروع ہو جاتی ہے وار آن ٹیرر. پاکستان کی پالیسی ایک آتی ہے، آپ کے مشرف صاحب جو ہیں وہ اس کے اندر ایک پالیسی ٹرن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ وی آر گوئنگ ٹو بیکم دا فرنٹ لائن اتحادی آف دس وار آن ٹیرر. دیر از اگین دیر از اے ہیوج ڈبیٹ ٹو اٹ. اب وہ اچھی تھی پالیسی، بری تھی، صحیح تھی، غلط تھی، اس پہ پھر ڈر کے آر یو ود اس اور اگینسٹ اس کی وجہ سے اس پہ اگین ہم پھر کسی یہ میں ویسے خیر کلیئر کر دوں کہ ڈر والا تو سین نہیں تھا. اٹ ٹوک آلموسٹ 5 to 6 months. وہ جو کہتے ہیں نا ایک فون کال پہ ڈھیر ہونے والی بات، یہ 5 سے 6 مہینے کی ساری کہانی تھی. ایک پوری ٹائم لائن ہے اس کے پیچھے. کالن پال کا تو آخر میں پھر فرسٹریٹڈ فون آیا تھا کہ کی کرنا ہے، یو آر ود اس اور ناٹ. تو وہ ایک اس پوری ایک اسٹوری ہے اس کے پیچھے. تو پاکستان کے بھائی ڈی جی آئی ایس آئی ادھر جا رہے ہیں، ملا عمر سے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے امبیسڈرز مل رہے ہیں، پاکستان کے لوگ آ رہے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہوا تھا. اٹ ٹک 3-4-5 months. لیکن طالبان نے اوبیسلی اس وقت نہیں سرنڈر کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم اپنا ایک اسٹانس جو ہمارا ہے ٹھیک ہے، وہ جو بھی ان کے معاملات تھے. There is a documentary by BBC. It also came in 2009 or 2010 I think, and it is when Americans کو 8-9 سال ہو چکے تھے، اور شاید یہ میرا خیال ہے 2011 کے اندر آئی ہے جب مئی کا واقعہ ہو چکا تھا اسامہ بن لادن والا. تو اس وقت یہ سیکرٹ پاکستان کے نام سے ڈاکومنٹری ہے، اس کا نام ہی یہ ہے ڈاکومنٹری کا. اور اس کے اندر انہوں نے یہ پوری ڈاکومنٹری میں دکھایا ہے کہ سنس دا اسٹارٹ آف دس وار آن ٹیرر پاکستان پلیڈ اے ڈبل اینڈ ڈسیپٹیو گیم ود دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اور اس میں انہوں نے ادھر کے امریکن جنرل، سینٹ کام کے لوگ، برٹش جتنے بھی الائڈ فورس سب کے لوگ، انہوں نے کہا جی یہ ثبوت ہے، یہ ثبوت ہے. اور اس میں وہ بولتے رہے
it is something again which every student of this regional history should watch. اور اس میں ان کو پتہ چلے گا کہ وائی پاکستان ڈیڈ دیٹ اگین اینڈ دیٹ از وائی وہ بروس لیڈل کا اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں نے وہ کیوں بولا تھا کہ اف پاکستان از آن یور سائڈ دین اٹ از ایزیئر ٹو ون اے وار. سو امیریکنس کوڈ نیور ون دس وار وچ دے ویری ایزیلی ون بیک ان 80s. ہاں یہ والی نہیں جیتی نا, they could not won this war, and this is exactly where Taliban is also at fault in the larger scale جس کے اوپر ہم ابھی آگے جا کے بات کریں گے. سو پاکستان جو ہے وہ ایک جیسے میں نے کہا نا کہ 80s میں اس نے اپنے کو فورس ٹو ریکن ود ان دس ریجن اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تھا. ہمارے پالیسی بلنڈرس پہ ابھی ہم نے بات کر لی, بٹ وین اٹ کمز ٹو اسٹریٹجک ایلیمنٹس تو پاکستان کی جو آپ کو ایک اہمیت ہے اس کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہو جائے گا. دوسرا ایک اٹلانٹک کونسل کے اندر جو کہ وائٹ ہاؤس کا ڈائریکٹ ایک ماؤتھ پیس گردانا جاتا ہے, اس کے اندر ایک بہت ڈیٹیلڈ رپورٹ آئی, بہت ہی ڈیٹیل. اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں کنٹینرز جو جا رہے تھے ان کو ہر دوسرے دن آگ لگتی تھی اور ہر دوسرے دن وہ ایک سین ہوتا تھا, اور پھر کنٹینرز روک بھی دیے گئے تھے وہ سلالہ والے اٹیک کے بعد, اور اس کے اوپر بھی بہت بڑا پھڈا اٹھا تھا. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ مجھے وہ ساری چیزیں میرے امیجز وہ آ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں نا جب سلالہ ہوا انفارچونیٹلی اور ہمارے بہت سے جوان شہید ہوئے اس کے اندر, اور ہم نے پہلی دفعہ روکا اس کو. سو اٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایشوڈ اے کائنڈ آف اپالوجی لیٹر ٹو اے اسٹیٹ, دیٹ واز پاکستان, کہ آپ بھائی ہمارا راستہ کھولیں اینڈ ختم کرے سارے مسئلے کو. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین ایران گاٹ ایکسپوزڈ کہ ادھر سے بھی سپلائی لائنس جا رہی ہیں آلریڈی. تو یہ صرف پاکستان کے اوپر ایک پوری دنیا میں نیریٹو تھا کہ پاکستان نہیں صرف یہاں سے راستے دیے ہوئے, ایسا نہیں تھا, ایران کی طرف سے بھی جا رہے تھے, جو کہ مسلم امہ کا کافی بڑا کاز وغیرہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا اس کے اندر یہ ہوا کہ پاکستان نے جب یہ کنٹینرز, تو جو اٹلانٹک کونسل تھا اس نے ایک آرٹیکل لکھا, بہت بڑی ڈیٹیل رپورٹ تھی, ایلائی فرام ہیل اس کا ٹائٹل تھا, کہ ہمیں ایک ایلائی ملا ہے وہ بھی دوزخ سے آیا ہے, تو اس نے جو ہے نا میں مروا دیا. تو اس میں انہوں نے یہ کنٹینر کے جلنے کی اور سپلائی چین کو کس طرح ڈسٹرپٹ کیا ہے, مین لینڈ پاکستان کے اندر کس طریقے سے آپ کی سپلائی چین پوری تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے اڈے آپ کو دے دیے ہیں. انہوں نے وہ جو اینیمی کیپ یور فرینڈ کلوزر اینڈ کیپ یور اینیمی کلوزسٹ والا جو فنومینا اس کو قریب رکھ کے آپ کو انہوں نے مارا ہے, وہی ڈسیپشن والی ساری بات اور وہ ساری. تو امیریکنس نے اس وقت سے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی. یہ انہوں نے کوئی 2020 میں یا 2021 میں یا 2022 میں آ کے نہیں کہی, یہ انہوں نے 2009-2010 میں کہنا شروع کر دیا. وائی دے ڈڈ دیٹ, بیکاز بائی 2009 there was a report کہ امیریکنس نے کوئی تقریباً $40 بلین کی ایڈ جو ہے وہ افغانستان کو, ایڈ, آئی ایم ناٹ سیئنگ لون, آئی ایم ناٹ سیئنگ انویسٹمنٹ, ایڈ افغانستان کو دی تھی, اور اٹ آل وینٹ ڈاؤن دا ڈرین. ٹھیک ہے, اوور دا پیریڈ آف 20 years $80 بلین کی صرف ایڈ افغانستان کو دی گئی ہے. آپ کا ٹوٹل سی پیک کتنے بلین ڈالرس کا ہے؟ 42 بلین ڈالرس کا, 50 کے چلیں کر لیں. اینڈ دیٹ از آلسو ناٹ این ایڈ, it's an investment or either it's a loan, you either have to pay back the interest or you either have to pay back the profit. It's not an aid. اور پورا پاکستان اچھل رہا ہے 24 کروڑ کا وہ سی پیک آ گیا, and $80 billion of aid which you do not have to pay back, which you do not have to return, it is just an aid. It was poured in Afghanistan, and Americans and the allies were frustrated that why Afghanistan is not developing. اس کے الگ عوامل ہیں, اس پہ بھی ہم آگے آئیں گے, اور دیٹ از ناٹ بیکاز آف پاکستان. اچھا, میں جب افغانستان پہلی دفعہ گیا آفٹر دا ٹیک اوور آف طالبان, تو میرے دن میں یہ تھا کہ یار اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, الائڈ فورسز ادھر تھے, امریکنز تھے. سو وہ جو کابل ہم دیکھا کرتے تھے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر, شاید وہی والا کابل مجھے نظر آئے گا. میں نے وینٹ آؤٹ فرام دا ایئرپورٹ, تو وہاں پر پورے کابل کے اندر ایک بھی سگنل جو ہے it was not functioning, جو ٹریفک سگنل ہوتا ہے. آپ 21 کے اینڈ پہ گئے میں 21 کی بات کر رہا ہوں, 21 دسمبر, تو 22 فیبرری میں گیا دوبارہ, اس کے بعد بھی میں کافی دفعہ گیا ہوں. تو وہ ایک بھی سگنل جو تھا it was not functioning, کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا, روڈ بلاکس. یعنی کابل جیسے شہر کے اندر اٹس مور لائک اسلام آباد, تو چھوٹا شہر ہے, بہت بڑا شہر نہیں ہے. ڈیورنگ جب امریکن بیکڈ گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ یہ ایڈ ساری آئی ہے اس وقت. ٹھیک ہے, سو کابل شوڈ ہیو بین لائک اسلام آباد ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کوئٹہ بھی بیلنس تو تھا نہیں. تو ایگزیکٹلی, تو وہ جو اس وقت وال لارڈس جو 80s کے تھے, اور بعد میں آپ نے دوبارہ کرزئی صاحب کے بعد اور غنی صاحب کے بعد لا کے بٹھا دیے تھے ان کو, پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کلیپٹوکریٹس.
تو یہ کلیپٹوکریٹس ہے سارے, جو کہ بیسیکلی وہ جو ایڈ آ رہی تھی, سارا کچھ آ رہا تھا, اس کو انہوں نے ہڑپ کیا ہے. millions of dollars are there in the coffers of these people, ٹھیک ہے, and that is why the resistance actually got. اب یہ کابل ٹیک اوور کے بعد جتنے لوگ ریفیوجیز آگے پیچھے گئے پاکستان, مطلب اسلام آباد میں ابھی بھی ہیں اویٹنگ ویزاز سارا کچھ, تو یہ 2 سال ہو گئے and they're living over here in hotels, موسٹ ایکسپینسو ہوٹلز. صرف یہ نہیں ہے, بہت سے لوگ چلے اور بھی آپ گئے. رہ سکتے ہیں 2 راتیں بھی کہیں پہ, ہماری تنخواہ ساری نکل جائے گی. ہمیں تو گھر پہ 2 راتیں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ یہی ہے کہ مطلب بیگز بھر کے بارڈرز پہ آگے پیچھے. یہ اوور آل افغانستان کی نیشن کا مزاج, ادھر کے لوگوں کا مزاج, ان کی اپنے ملک سے ایسوسیشن یہ بتاتی ہے. یہ میں نے ساری کہانی آپ کو اس لیے بتائی ہے. سو وین ایور سم ون کمز ٹو یو from Pakistan or from the world or from Afghanistan and they say look Pakistan like destroyed Afghanistan, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ پاکستان کی میکنگ نہیں تھی, it was the making of their own hand. What Pakistan did over there was we just pursued our national interest کہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ وہاں پر ہو. اس کے لیے ہم نے جو بھی مناسب سمجھا ہم نے کیا, کچھ ہم نے اچھی پالیسیز اپنائی, کچھ ہم نے بلنڈرز مارے, لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہماری انٹینٹ میں یہ بات تھی کہ ہم نے تمہارے ملک کو تباہ کر دینا ہے. اینڈ وی ڈو ناٹ ہیو ٹوٹل کنٹرول, مطلب جتنا انفلوئنس کر سکتے ہیں ہم اپنے انٹرسٹ کے لیے تو پاکستان کرتا ہے, ہر کنٹری کرتی ہے. اگر 3-7 سمندر پار سے ایک کنٹری آ کے اپنے انٹرسٹ کے لیے وہاں پہ, میں آپ کو 2 انٹرسٹنگ بلکہ فیکٹ بتاتا ہوں. سو what happened is کہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو I went to Afghanistan, I went with the ambassador over there, Ambassador Mansoor Khan صاحب, he was the ambassador there. He told me کہ الیکشنز تھے اس سے پہلے, طالبان کے ٹیک اوور سے پہلے نا الیکشنز والا سین تھا. تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ بس بلکہ سوری یہ ایمبیسڈر ابرار نے مجھے بتائی تھی, بہرحال ون آف دا ایمبیسڈر ٹولڈ می. تو ہی سیڈ کہ جی کہ الیکشنز تھے اور الیکشنز کے اندر ہم لوگوں نے یہ لوگ اپنی اپنی تیاریاں کر رہے تھے, اور یہ سارے یہ کرزئی اور غنی اور یہ سارے آپس میں الیکشن جس طرح بھیڑتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں بھیڑتے ہیں وہاں پہ بھی بھیڑتے ہیں. سو وٹ ہیپنڈ از کہ ایک رات کو انہوں نے مجھے بھی بلایا ڈنر کے اوپر اور میں چلا گیا. اب جب وہ ڈنر میں بلایا تو ساری ان کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, اور میں وہ جو پارٹی لیڈر ہے یعنی جس نے پریزیڈنٹ بننا ہے یا پرائم منسٹر میں, وہ بیٹھا, اور اس کے بالکل ساتھ انہوں نے مجھے سیٹ دے دی, اور تصویریں چھپ گئی اگلے دن اخبار میں. جتنے باقی لوگ تھے نا جو پاکستان کو گالیاں دیتے, سب نے مجھے کال کی کہ جی آپ نے ان کی ڈنر کیا, آج آپ کا ہمارے ساتھ ڈنر ہے, آپ نے ہمارے ساتھ. تو پاکستان ان کے لیے نا وہاں پہ یہ تھا کہ جس کے ساتھ پاکستان کھڑا ہو گیا, پاکستان بھی زیادہ کچھ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا, بس ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ ایمبیسڈر از دیئر اٹ مینس کہ پاکستان کا پلڑا ادھر آ گیا, ہی از گوئنگ ٹو بیکم دا پریزیڈنٹ. سو وہ جو ہمارے ہاں ایک میتھ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ از ایوری تھنگ اوور ہیئر, وہی میرے سے ادھر افغانستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی ادھر بھی یہی ہے. تو انفارچونیٹ تھا یہ, لیکن یہ ایسا کبھی ہوا نہیں. یعنی ان کی اپنی ایک کہانی تھی, اور نہ ہمارے ایمبیسڈر نے, ہماری ایمبیسی نے کبھی کوئی اس طرح کی حرکت کی. بھیا آپ کے پاس سب سے پاورفل ایمبیسیز بیٹھی ہوئی تھیں, امریکہ کی, یورپی یونین کی, ہماری ادھر کیا چلنی تھی, دال کرنی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ میں ڈپلومیٹک اینگل پہ کہہ رہا ہوں, تو اس لیے یہ بات تو بالکل ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ یہ ہماری میکنگ ہے, دس از دیئر اون میکنگ. کم ڈاؤن ٹو, ہم وار آن ٹیرر کو چھوڑتے ہیں, ہم سیدھا آ جاتے ہیں طالبان کے ٹیک اوور کے اوپر. طالبان ٹوک اوور. ناؤ دس از ویئر پاکستان تھاٹ کہ پرابلی وہ جو سارے نیریٹیوز اگینسٹ پاکستان ہے وہ پرو ہو جائیں گے. ہاں وہی چیز جو 80s کے اندر پاکستان کو, بلکہ اٹ اسٹارٹیڈ فرام 47 کیم ٹو دا پوائنٹ آف 79 کے بعد 80s کے اندر پاکستان وینٹ ان ٹو دیٹ وار, سو دیٹ پاکستان نے کہا یار ایک ہی دفعہ اس قصے کو ہم ذرا سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں, اور ادھر ایک کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جو کہ ہمیں دوبارہ تنگ نہ کرے, ٹھیک ہے. اور پاکستان نے یہ پالیسی اس وقت اپنائی, اور پاکستان نے سوچا کہ یہ چیز ہم کر لیں گے, لیکن نہیں ہو سکا. ضیاء واز شاٹ ڈاؤن, اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا 92 کے بعد پھر سول وار اینڈ آل دیٹ, یہ آپس میں لڑ پڑے. یہ بھی پاکستان نے دفعہ یہی سوچا ہوا تھا کہ جس وقت امریکنس پول آؤٹ کریں گے, اور جس وقت یہ لوگ یہاں سے جائیں گے, اور جس وقت جو ہے وہ ایک ریلیف ملے گی, ریلیف ملے گا, ٹی ٹی پی کنٹرول ہو جائے گی اینڈ آل دیٹ, کیونکہ ہمیں پتا تھا ظاہر ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا, دے ور لائک بیس کیمپس اوور دیئر. تو طالبان مائٹ ہیو یو نو اے کائنڈ آف یو نو ایک کرٹسی ہوگی جس کے اندر وہ کر دیں گے, بٹ دے ڈڈ ناٹ, اینڈ دیٹ از ویئر تھنگز وینٹ ہے وائر. اچھا یہی دوسرا حصہ تھا کہ اب ایٹ دا کرنٹ جنکچر ہاؤ ڈز افغانستان, اس کے پبلک بھی, اس کی لیڈرشپ بھی, اس کے اندر جتنی اور چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤسز ہیں, ہاؤ ڈو دے ویو پاکستانز رول ان دا ریجن اکنامکلی, اسٹیبلٹی کے لحاظ سے وہ کس طرح ویو کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو اگر یوز بھی کریں افغانستان,
تو کس طرح کرے گا ٹو گرو؟ بیکاز دے وانٹ انٹرنیشنل ریکگنیشن، دے وانٹ اکنامک اسٹیبلٹی، ان کے حالات بہت خراب ہیں. تو وہ کس طرح ویو کر رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ وہ جو میں نے اسٹیبلشمنٹ والا ایک جوک مارا تھا بیچ میں بالکل کہ ہمارے یہاں بھی ایک کنسیپٹ اور ادھر بھی ایک کنسیپٹ تھا. تو ان کے لیڈرز ایسے ہی دیکھتے ہیں پاکستان کو. دے نو دا ریلیونس آف پاکستان, دے انڈرسٹینڈ دا ریلیونس اینڈ امپورٹنس آف پاکستان, اینڈ ناٹ اونلی دیم, ایوری ادر اسٹیک ہولڈر ان دا ریجن اینڈ آن دا گلوبل فرنٹ, دے انڈرسٹینڈ دا ریلیونس آف پاکستان with regards to not only this region but also to Afghanistan. Lekin at the same time, many people have agreed, including Afghanistan, to bypass Pakistan somehow. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح پاکستان کی ریلیونس جو ہے نا اس ریجن میں اتنی ختم کر دی جائے, یا سول ریلیونس پاکستان کی نا, ہم صرف اس پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو, بلکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز بھی ہوں. بھائی ڈھونڈیں آپ آلٹرنیٹیوز, لیکن ایک ہوتا ہے we would not want it obviously, لیکن ایک جغرافی کا پرسپیکٹو ہوتا ہے. جغرافیہ اس لیے کہتے ہیں IR کے اندر اور پولیٹیکل سائنس کے اندر اور میس کام کے اندر اور ہسٹری کے اندر, دا فرسٹ سبجیکٹ دیٹ یو شوڈ ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ اور گھول کے پی جانا چاہیے وہ جغرافیہ ہے. پراپرٹی والا حساب ہے, لوکیشن کا سارا پھڈا ہوتا ہے. تو there is a book of ڈی کیپلن, ریونج آف جیوگرافی. there is a book of کیا اس کا نام ہے, اس کا بندے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن اس کی بک ہے پرزنرس آف جیوگرافی. وہ لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور ان کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ جس جغرافیکل پراکسیمٹی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اس کے لینڈ روٹس اور اس کے جو نیچرل ریسورسز اور اس کے جو نیچرل ویز ہوتے ہیں وہ کتنا بڑا رول, پھر ڈیموگرافیز اس میں کیا رول پلے کرتی ہیں, ایتھنیسٹیز اس میں کیا رول پلے کرتی ہے, ہسٹری اس میں کیا رول پلے کرتی ہے. آپ بک کی بات کر رہے ہیں, مطلب لوگوں کو میپ نہیں پتہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا جغرافی, یہ چلے I am complicit in that somewhat, لیکن میں لوگوں کی باتوں میں تو بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو کہ ایکچولی ان ٹاپکس کو, ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں یا پالیسی میکنگ کے اندر ہیں. تو گھول کے, اور یہ میں افغانستان کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں, یعنی افغانستان کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی جب تک آپ جغرافیہ کو نہیں سمجھیں گے, ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے, کلچرل لنکیجز کو نہیں سمجھیں گے, ٹریڈیشنل لنکیجز کو یو آر باؤنڈ ٹو فیل. تو آپ ایک ٹیمپریری ضرور ایک وہ رکھ لیں گے اپنا ایک اپر ہینڈ شاید کسی جگہ کے اوپر, بٹ دے ول بی اے ٹائم دین دیٹ یو ول بی لیڈنگ دا ادر کنٹری. تو ان کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ ایک تو یہ کہ ریلیونس پاکستان کی آئی تھنک کہ کبھی جا نہیں سکتی کیونکہ جیوگرافیا ایک ایسی چیز ہے, اٹ کین ٹرن انٹو اے اسٹریٹجک کرس دیٹ از دیئر, ٹھیک ہے, بٹ اسٹریٹجک کرس بھی ریلیونٹ رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹریٹجک کرس کے اندر کسی چیز کو کنورٹ کر کے آپ اس کو ارریلیونٹ کر دیں گے, دیٹ از ناٹ گوئنگ, دیٹ ول بیکم والیٹائل اینڈ دیٹ ول ہیو اے ریورس اسپل اوور افیکٹ آن یو. سو یو شوڈ کیئر اباؤٹ دیٹ. سو یہ جو چیز ہے نا, یہ ایک تو ان کو یہ کنسیڈر کرنی چاہیے. دوسری چیز کیا ہے کہ اس وقت اکنامکلی سب سے بڑا جو پاکستان ہے وہ پاکستان از دا لارجسٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن آف افغانستان's گڈس. دس از اے فیکٹ. اینڈ ناٹ اونلی افغانستان's گڈ, افغانستان's پیپل. یہ جو بارڈر کلوجرز ہیں ان سے پہلے تک ڈیلی بیسس کے اوپر صرف تورخم سے 12 سے 13 ہزار لوگ جو ہے وہ آتے جاتے تھے. چمن سے تقریباً کوئی 20,000 18 سے 20,000 کے قریب لوگ آتے تھے. ان ٹوٹل 5 پاسز سے ٹریڈ کے علاوہ صرف جو لوگ آتے جاتے تھے وہ 35 سے 40 ہزار لوگ تھے. یہ لاہور اور اسلام آباد کے اندر جو کمیوٹ ہوتا ہے نا لوگوں اس سے زیادہ ہے ڈیلی بیسس پہ, ٹھیک ہے. تو دو ملکوں کے درمیان اتنا کمیوٹ ہونا, دس ایکچولی شوز کہ آپ کی ریلیونس کیا ہے افغانستان کے لیے, کیونکہ ان کی خاندان یہاں پہ ہیں, ان کی پراپرٹیز یہاں پر ہیں, ان کی بزنسز یہاں پر ہیں. ریفیوجیز ہم بیچ میں مس کریں گے, اس پہ میں بات کروں گا کہ ان کے وہ جو پرانے جو پاکستانی بورن ریفیوجیز ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سو ریلیونس پاکستان کی اس وقت تک ختم نہیں جب تک آپ یہ سارے لنکیجز آئیڈیلی کٹ آف نہ کر دیں. اور یہ ہو نہیں سکتا, اور یہ ہو نہیں سکتا. تو جب یہ ہو نہیں سکتا تو ہمارے پالیسی میکرس تو چلو جو سوچ رہے ہیں سوچ, لیکن افغانستان کے پالیسی میکرس کو سوچنا ہے کہ نو میٹر ہاؤ مینی آلٹرنیٹیو روٹس یو آپٹ فار, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے the most natural route which actually cuts down your cost, cuts down your security concerns, cuts down your economic concerns is Pakistan, through Pakistan. ابھی ہم نے آج تک پاکستان اور افغانستان کا جو رشتہ رہا ہے, ٹریڈ تو ہوتی ہے بیکاز نیبرز ہیں, اس طرف سے ہم یورپ سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں, مڈل ایسٹ سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں, اور اس طرف وہ ایسٹ ایشیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ سیکیورٹی باؤنڈ رہا ہے ہمارا ریلیشن شپ. سیکیورٹی کے ایشوز ہی چلتے رہے ہیں, وہ کانفلکٹ زون رہی ہے سارا کچھ. ناؤ دیر از اے شفٹ کہ ہم ٹریڈ سینٹرک کریں,
ہم ٹریڈ اپروچ رکھیں تاکہ جس کی وجہ سے کیونکہ اکانومی ان کی خراب ہے, ان کے پبلک کے حالات خراب ہے, اگر وہ بہتر ہوں گے تو شاید سیکورٹی کنسرنس خود ہی ڈائی ڈاؤن کرنا شروع ہو جائیں. ہاؤ ڈو یو تھنک ٹریڈ centric approach will redefine the landscape? It is always the case. ہم نے جو بات کی ساری بات جو ہم نے کی کہ یار یہ پھڈا کس چیز کا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ ادھر ایک اسٹیبل, کیوں؟ تاکہ ڈیولپمنٹ ہو سکے, ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ, ریجنل کنیکٹیوٹی. آر سی ڈی کا اگر آپ کو یاد ہو, ریجنل کارپوریشن ڈیولپمنٹ, وہ ایک وہ تھا between Pakistan, Iran and Turkey. That was the first regional connectivity platform which Pakistan signed, one of the first, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا کانسیپٹ آیا, یہ ہمارے ہاں ویسے ہاں یہ بھی ایک ویسے میتھ ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے, کہ شاید نا یہ پچھلے کوئی 3-4 سال میں ریجنل کنیکٹیوٹی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ کسی نے ایجاد کیا ہے, اور جیو اکنامکس جو ہے نا کسی نے ایجاد کیا ہے ایک کانسیپٹ, اور پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. میں اس میں نام اگر کہتے ہیں اجازت تو میں لے دیتا ہوں, یعنی ہمارے جو فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے وہ اس کے اندر انوالو رہے, آپ کے فارمر آرمی چیف جو ہیں انہوں نے اس چیز کو پرپیچویٹ کیا, آپ کے بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے اس چیز کو بز ورڈ کے طور پہ اٹھا لیا ریجنل کنیکٹیوٹی کو. اور بھائی ریجنل کنیکٹیوٹی واز آلریڈی دیئر, یہ انسانی انوینشن نہیں ہے, یہ انسانی نیڈ ہے. یو ہیو ٹو ٹریڈ ود دا ادر کنٹریز. ہاں, آئسولیشن میں ببل میں تو کوئی بھی نہیں رہ سکتا. ریجنل کنیکٹیوٹی تو ہمیشہ رہتی ہے, سلک روٹ اینشینٹ ٹائمس میں تھی, بعد میں بھی آئی ہے. آپ کے میری ٹائم لنکس اینشینٹ ٹائمس میں تھے, بعد میں بھی تھے. آپ کے لینڈ روٹس پہلے بھی تھے, بعد میں بھی رہے ہیں. تو آر سی ڈی واز ون سچ ایگزامپل, اینڈ دین کیم دا ای سی او, اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن. آپ کے اوپر کولونیلزم کی 300 سال حکومت رہی ہے, وہ رہی اس وجہ سے, اسی وجہ سے. تو ای سی او جو ہے وہ بیسیکلی بیکیم ون آف دا کانسیپٹس ان دا 80s, جس کے اندر آپ نے کہا جی کہ جو سینٹریلیشن بلاک ہے جو کہ نیا آزاد ہوا ہے, ٹرکی, ایران اور پاکستان مل کے ایک ریجنل بلاک بنائیں گے جس کے اندر وہ اکنامک کنیکٹیوٹی کو لے کر آئیں گے. اکنامک کارپوریشن آرگنائزیشن نام ہی اس کا یہ تھا, ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے باہر کی قوتوں نے اس کو نہیں چلنے دیا, اور آپ کی اپنی بھی اس میں بدبختیاں ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی وہی کام کیا جو کہ باقی مسلم امہ کرتی ہے, تو آپ لوگوں نے اس کو زیادہ صحیح طریقے سے نہیں چلایا. اینڈ دین یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اندر ریجنل کنیکٹیوٹی پروجیکٹ اینڈ آل دیٹ. تو ٹھیک ہے آپ اس کا کلیم کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از یور وہ, لیکن یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں. یہ میں ایک تو یہ چیز یہاں پہ کرنا چاہ رہا تھا. تو پاکستان کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اسی لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو, فیوریبل گورنمنٹ ہو. فیوریبل سے مراد یہ نہیں کہ وہ پاکستان کی ہر بات پہ منوانا, ان کی اپنی پالیسی ہے, وہ سوورن نیشن ہے, جو مرضی کرے. سم واٹ سملر لیول پہ آ کے نیگوشیٹ کریں, کیمسٹری آپ کی ہو, جہاں ان کے نیشنل انٹرسٹ سپریم ہے وہ اپنے آپ کو رکھیں, جہاں ہمارے نیشنل انٹرسٹ سپریم ہے. لیکن کہیں پہ تو کنورجنس ہوتی ہوگی نا ملکوں کے درمیان. ہماری اور چائنا کی اگر ہو سکتی ہے تو آپ کی اور ہماری بھی ہو سکتی ہے. ڈیل ہوتی ہے ادھر, ڈیل ہوتی ہے, جہاں کنورجنس ہوتی ہے, سیم اس پہ. تو اور دکھ کی بات یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تو شاید ہمارے کوئی ہسٹوریکل کلچرل لنکیجز بھی نہیں ہیں, سوائے اس کے کہ وی بوتھ بلانگ ٹو دا ایسٹ. آپ کے ساتھ تو ہمارے کلچرل, ٹریڈیشنل, ہسٹوریکل, ریلیجن, ہر چیز سے ملا رہا ہے. I mean, these are the 2 countries in the world جن کا ایکچولی آلموسٹ ہر چیز 80% سملر ہے, اپارٹ فرام دا عرب ورلڈ. اگر عرب ورلڈ کو بھی نکال دیا جائے, آلموسٹ سملر ہے. اور آپ دونوں ہی آپس میں مل کے نہیں بیٹھ رہے. تو آپ لوگوں نے وہ ایک کانسیپٹ پشتونوں نے بڑے فخر سے یہ بتاتے ہوتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو مائی پشتون بردرز اوور ہیئر. سلیم صافی صاحب ادھر ہمارے سیشن میں آئے تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا وہ پشتونوں میں نا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم نے نا ہمیشہ اپنے کزنس کے ساتھ لڑائی میں رہنا ہے. یہ نا یہ ہمارے ایک وہ ہے, ایک ٹریڈیشن ہے. تو یہ جو ایک مینٹالٹی ہے, ان کی لڑائی کسی اور لیول پہ چلی جاتی ہے, کیونکہ لڑائی کزنز میں, خاندانوں میں تو سب جگہ ہی رہتی ہے, لیکن وہ تھوڑی وہ یہ ہوتا ہے نا کہ بس اگلے نو اسی اگے نہیں لگن دینا, ٹھیک ہے. یہ والا جو سین ہے نا, یہ انفارچونیٹلی آپ اس چیز کو تھوڑا سا اس یوفوریا سے نکل آئیں. You might have been an empire in the history, you might have been a very supreme nation in the history, but right now you are just a nation like any other nation. You are marred with conflicts, poverty stricken ہے, آپ کے بچے مال نورش ہیں. تو اس یوفوریا میں سے نکل کے کم ٹو دا ٹیبل, اور ادھر آ کے آپ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کریں. I think ان کی ایگو اسٹروک ہو چکی ہے, the world superpower left them. They have now total control over Afghanistan. وہ ایک یوفوریا جو اس کے اندر ہے نا کہ جی کہ ہم نے ورلڈ پاور کو شکست دے دی ہے. اب یہاں پہ وہ والی بات آتی ہے جو میں نے کہا تھا نا کہ میں آگے جا کے بات کروں گا کہ طالبان آر آلسو ایٹ فالٹ, کہ بروس ریڈل نے یہ جو سبق ہے نا وہ ڈاؤن دا لائن 25 سال بعد جا کے سیکھا تھا. 80s میں دے تھاٹ کہ وی ون دا وار.
اور 2009 میں he was saying کہ نہیں, it is not possible to win a war without Pakistan. So do you want to learn that lesson later on? I mean, this is a question which I want to ask to the Taliban. Yeah, I think ان کو they are on a short leash in the sense ان کے بہت سے ایسٹس فریز ہیں. اور دیکھیں میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں, سوری ماں کی بات کرتا ہوں, میں نے آپ کو دوسرا وہ نہیں بتایا ایک قصہ, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا ہوں. 2013 میں افغانس کچھ یہاں پر آئے پاکستان, اینڈ اٹ واز پریویس رجیم, تو ویری اینٹی پاکستان, اور وہ جو ان کے اندر ایک ہاسٹیلٹی تھی وہ سارا وہ اس میں وہ بات چیت بھی کر رہے. تو انہوں نے نا بیچ میں ایک بندے سے نا میری ویسی سائڈ لائن پہ گفتگو ہو رہی ہے, بڑے ہارش کلمات اس نے کہا, اور اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی پاکستان اگر ہمارے ساتھ یہ کرے گا, دے ول برن اس ڈاؤن تو وی ول برن یو ڈاؤن, ہم اپنے ساتھ آپ کو بھی لے کے ڈوبیں گے. یہ ان کی اس وقت مینٹیلٹی تھی. تو the audacity to think کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہی چیز اس وقت اب انفارچونیٹلی ٹرانسفارم ہو گئی ہے طالبان کے اندر. So if they think that yeah they are going down and they can take us down as well, تو ٹھیک ہے, اگر وہ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح دیکھ لیں. لیکن ان کی اپروچ انٹرنیشنلی بھی واز ٹو کسی طرح ہم سب کے ساتھ ریلیشنز ایسے بلڈ کر لیں کہ ہم اپنے کلچرل ویلیوز ریٹین کرتے ہوئے دنیا میں انکارپوریٹ ہو جائے. وہ ان کا ایشو ہے, وہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے, وہ بے شک کریں, لیکن ان کی طرف سے ایگرنیس ہے. ہاں وہ چاہتے بھی ہیں, لیکن اچھا طالبان کے اندر بھی بہت سارے فیکشنز ایسے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہو. لیکن ابھی جو میری امیڈیٹ ابھی جو کوئی 4-5 دن پہلے کی بات ہے, جو رپورٹس میرے پاس آئی ہیں اس کے مطابق ابھی انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ وہ فیکشنز جو کہ اینٹی پاکستان تھے طالبان کے اندر, دے آر ناؤ گیننگ دا پاور, دے آر ناؤ گیننگ دا کنٹرول. اور وہ انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ ان تمام آفیشلس کو ریپلیس کر دیا جو کسی طریقے سے بھی پاکستان کو سپورٹ کرتے یا ایٹ لیسٹ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ حالات اچھے ہو جائے. تو یہ ایک بہرحال ایک نیگیٹو ایلیمنٹ وہاں پہ اس وقت چل رہا ہے. تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بڑھ کیسے رہا ہے. یہ وہی پالیسیز جو اس وقت جو ریفیوجیز واپس بھیجنے والا مسئلہ نہیں, ریفیوجی از ناٹ دا مین کاز. یہ ان کے ہاں ایک ایشو ہے. میرے پاس ایک افغانستان سے ڈیلیگیشن آیا, اور وہ جب ڈیلیگیشن آیا نا جس دن, تو وہ یہی بات کر رہا, طالبان ہی تھے اس میں بھی 2-3, تو یہی بات کر رہے کہ جی یہ نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بنایا ہوا ہے TTP, کوئی TTP کا پاکستان کے لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے ان کو کچھ نہیں کہا, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ویل ہیو سم انٹریکشنز اور آپ جا کے دیں گے. اور میں نے کسی کو بھی جہاں پہ بھی میں نے ان کو لے کے جانا تھا انٹریکشنز کے لیے, میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ ہم یعنی کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا بات کرنی, وہ جو بھی انہوں نے کرنی تھی. ایوری انٹریکشن جو کہ سویلینس کے ساتھ تھی, لوکلس کے ساتھ, ناٹ ود ایوری انٹریکشن, ہر ایک نے کوسچن اٹھایا TTP کا. سو 3 دن بعد وہ دوبارہ میرے ساتھ کہتے ہیں نہیں یہ تو پاکستانی لوگوں کا مسئلہ ہے. سو یہ جو مینٹیلٹی ہے طالبان کے اندر کہ جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ پاکستانی لوگوں کا مسئلہ نہیں TTP, یہ تو پاکستانی فوج نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ایکچوئل کاز ہے ان کے ہاں پالیسی کو فلا طریقے سے. اب آپ نے ایک ایسی بات کی ہے نا کہ مطلب آپ کے پاس آیا, آپ کا انٹریکشن ہوا, سو آپ لوگوں کی ایسی باتیں ہوئی ہوں گی جو مین اسٹریم پہ نہیں آتی. ہاؤ مچ ڈو دے نو کہ وہ ان کو اپنی طرف سینکچوری نہ بھی دیں تو وہ ان کو ہنٹ ڈاؤن نہیں کرتے TTP کو. مطلب میں سوال آپ کی مطلب افغان ہمارا تو کلیم یہ ہے نا کہ دیر پرووائڈنگ دیم ود سینکچوریز, وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, ایڈ بھی دے رہے ہیں ملٹری وائز سارا کچھ. بٹ اگر وہ نہیں بھی دے رہے تو ان کے ساتھ آپ کے انٹریکشن میں ڈیڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ یار وہ ایٹ لیسٹ ان کو ہنٹ ڈاؤن نہیں کر رہے, دے آر ناٹ بادرڈ بائی دا TTP بینگ ان افغانستان. obviously یہ تو بڑی ڈڈ دے اسٹیٹ اٹ آؤٹ رائٹ ہاں وہ ہم نہیں کچھ کہتے. they do not say it in the public gathering, but in private settings they will always admit کہ ہاں یار یہ لوگ یہاں پر ہیں تو تم لوگ بھی بس بیٹھو ان کے ساتھ اور بس نیگوشیٹ کرو اور ختم کرو, ہماری بھی جان چھڑاؤ اور اپنی بھی جان چھڑاؤ. آئی ایم شیور وہ what they want is not what they're going to get from Pakistan, تو پھر تو نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز جو ہے یہ بٹ ان کا اسٹانس کیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. بھائی وہ تو آپ جو کر سکتے کریں, آپ جو کر سکتے ہیں کریں, اور آپ جو ان کو دے سکتے ہیں دے دیں. اور ان کی ڈیمانڈز اتنی ریئلسٹک ہوتی ہیں, ان ریئلسٹک قسم کی ہوتی ہیں جو آپ ایز اے ریاست اس کے اوپر آپ نہیں آ سکتے. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان ایک سائڈ پہ تھوڑا سا فلیکسیبلٹی یہ دکھا سکتی ہے کہ کسی بھی کانفلکٹ کے اندر کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز تو ہوتی ہیں اور آپ کو نیگوسیشنز کرنی چاہیے, چاہے وہ بیک چینل ڈپلومیسی کے تھرو کریں, چاہے بیک ڈور کے تھرو کریں, لیکن ہوتی ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ جو ایک اسٹانس صحیح ہے وہ کیا ہے کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے. بھائی
آپ پہلے سلنڈر کریں, اپنی بندوق نیچے رکھیں, میں پھر بھی we will ٹریڈ کے تھوڑے اس پہ جانے لگا تھا, بٹ اب اس کے اوپر میرا میں کچھ عرصے پہلے ہی کہیں بیک آف مائی مائنڈ بات سوچ رہا تھا اس ٹرم کے اوپر, وی ڈونٹ نیگوشیٹ ود ٹیررسٹ. یہ میں نے تو ہمیشہ یو ایس کے اسپوکس پرسن سے ہی سنی کسی سے. آئی ڈونٹ تھنک کہ میں نے ابھی تک لانگ ٹرم اسکیل پہ کبھی یہ دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سلوشن آیا. نیگوسیشن ہوئی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہ میں نے یہ اس لیے کہا کہ یو ایس پل آؤٹ کیا, کچھ نیگوسیشنز ہوئی کہ یار ہم جب تک جا رہے ہیں آپ نے بیچ میں انٹرفیئر نہیں کرا. دا ڈے وی پل آؤٹ یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ہم معاہدے کرتے ہیں, یو ایس بھی کرتا رہا ہے, پہلے کہتے ہیں نہیں کریں گے, پھر کرنا پڑتا ہے بیکاز جب آپ, کیونکہ وہ 4 لوگ تو نہیں ہوتے نا, وہ ایک پوری قوم ہوتی ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم, یو کانٹ کمٹ اے جینوسائڈ. پورے یو کانٹ کل این انٹائر پیپل. یس اپیرنٹلی اپ ٹل ناؤ یہی تھا. اس میں جو ایک فیکٹر ہے نا, بڑا ڈیلیکیٹ سا ایک بیلنس جو ہمیں رکھنا ہے. وین وی ٹاک اباؤٹ افغان طالبان, تو افغان طالبان ور اے پولیٹیکل فورس ان افغانستان, a legitimate political force which was dethroned from the throne of Kabul by an invader. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ نیگوسیٹ کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, that was something which Americans always wanted. They just wanted them to detach themselves from the Al-Qaeda and all that elements. ٹھیک ہے. The moment they actually thought کہ یار یہ چیز ہو گئی ہے, یا ایٹ لیسٹ یہ اس چیز کے اوپر آ گئے ہیں, تو they started talking with them. It is the same case with Hamas actually. کہ کل کو شاید حماس کے ساتھ بھی اس لیے کیونکہ حماس ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے وہاں کی. ٹھیک ہے, وہ الیکشنس بھی لڑی ہے, وہ فورس میں بھی آئی ہے, پاور میں بھی آئی ہے. ٹی ٹی پی آن دا ادر ہینڈ از ناٹ اے پولیٹیکل ریالٹی آف پاکستان. ٹی ٹی پی از اے گروپ which actually formed up after WOT during that war to perpetuate a proxy war inside Pakistan. اچھا, اب یہ جو چیز ہے یہاں تک تو یہ ہو گیا ایک لاجیکل یا لیگل آپ کہہ لیں کہ اس کا پرسپیکٹو. اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اس پراکسی کے نیریٹو کو کس حد تک اگلوں نے مان لیا ہے, یعنی عوام نے کتنا مان لیا ہے, تو وہ پولیٹیکل ریالٹی میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اب آپ کی ریاست کی کمزوری یا ریاست کی مضبوطی کہ وہ اس نیریٹو کے اگینسٹ کتنا مضبوط نیریٹو لے کر آتی ہے. وہ چلے اس میں ایک پوائنٹ تو یہ آ جاتا ہے نا کہ ریاست کے ساتھ عوام کے اپنی کچھ الگ گریونسز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس وقت ان کو ایک اسپیس مل رہی ہے. ہم وہ ویسے ہی پٹ آف ہو گئے اور انہوں نے اپنی ٹیکٹک بھی چینج کر لی ہے. دے اسٹاپ بلاسٹنگ دا عوام, دا لوکلز, اور انہوں نے فورسز کے خلاف. تو ویسے ہی تھوڑی سی عوام جس کے خلاف ہے وہ اپوزٹ اینڈ سے انہیں کے خلاف ہے, تو اتنا برا بھی نہیں منا. میرا جو کویشچن تھا بس ڈو دے کنسیڈر دیم سیلوز, وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں نا جس طرح لیجیٹیمیٹ افغان طالبان تھے, ٹی ٹی پی بھی کہتی ہے ہم بھی اتنے ہی لیجیٹیمیٹ ہیں. بالکل. سو یہ ان کے لیے فار دیٹ لاک آپ سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے وہ ہمارا پرسپیکٹو ہے وہ تو ان کا نہیں ہے. سو جو ہم یہاں پہ جتنی مرضی, جو میں نے شروع میں بات کی تھی نا کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے اس کے ایک بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کھلی رہنی چاہیے. یہاں پہ پاکستان شاید غلطی کر رہی ہے, میں نے کہا ہے اس کے آئی تھنک کھلی نہیں رہتی, کھلی رہتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے بارے میں کیا انفارمیشن دے سکتا ہوں ادھر کہ شاید پاکستان کی بہت سی جگہوں کے اوپر بہت سے گروپ سے بھی بات چیت چل رہی ہو, کیونکہ ٹی ٹی پی از این امیلگمیشن آف ڈفرینٹ گروپس ایکچولی. تو یہ کوئی نور علی مسعود اس کا آل ان آل ٹھیک ہے چیف ہے, لیکن وہ آل ان آل نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے حافظ اقبال بہادر سے الگ بات چیت چل رہی ہو, کسی اور گروپ سے الگ ان کی ہائرارکی کیپس آن چینجنگ, اس میں تھوڑا بہت تو وہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ نیگوشیشنس میں رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان وہ والا چینل کھلا رکھتا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل ہی بند کر دیا ہے, لیکن ایک پبلک سٹینس یا ایک اسٹیٹ کا سٹینس جو ہوتا ہے وہ آپ بہرحال اپنا ایک رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے. Probably this is also a diplomatic pressure that you're exerting on the Afghan interim government as well, that because you are giving them the sanctuaries, so if we are going to talk with them, we are going to talk with them through you. ٹھیک ہے, تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے بھائی, اور ان سے بات انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے بار بار بولنے کی. اگر آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹیبل پہ جا کے بیٹھ جائیں گے, you will give them the legitimacy that they want, اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل ایرینا پہ بھی آپ کو بیسیکلی ان کو اسی طرح ڈیل کرنا پڑے گا جیسے افغان طالبان کو امیریکنس نے ڈیل کیا تھا. سو پاکستان ایکچولی از ٹرائنگ ٹو اوائڈ دیٹ, اور جو کہ میرا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ نے ان کو ایک لیجیٹیمیسی دے دی ایک دفعہ, تو پھر ان کی بہت ساری ایسی شرائط جو کہ آپ نہیں ماننا چاہتے ہو, جو کہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے لانگ ٹرم کے اندر, تو ریاست کو پھر اس کے اوپر گیو اپ کرنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بہرحال یہاں پہ اپنا ایک پرٹیکولر اسٹینڈ رکھنا چاہیے. What specific policies do you think need to be implemented to enhance this اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے, بیکاز سیکورٹی والا
مسئلہ تو چلے جا رہا ہے. اور اس اپروچ کی مین وہ یہ ہے, فلاسفی یہ کہ اس کے تھرو جب اکنامکلی دونوں کنٹریز بہتر ہوں گی, ٹریڈ چل رہی ہوگی, دونوں کا اسٹیک ہوگا اس کے اندر. تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کون سی پالیسیز چاہیے جو کہ امپلیمنٹ ہو بھی رہی ہیں یا پالیسی میکنگ پروسیس کے اندر بھی ہیں, اس کے بارے میں. اچھا, طالبان جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ان دا فارمڈ آف دا انٹرم گورنمنٹ, تو پاکستان نے ایکچولی پاکستان وینٹ آؤٹ آف دا وے, اور بہت زیادہ پاکستان نے سپورٹ کیا انیشلی, کیونکہ پاکستان نیو کہ ایک سینکشن لگ گئی تھی ان کے اوپر. $7 بلین ان کے جو فنڈز باہر پڑے ہوئے تھے وہ بھی ان کے پھنس گئے تھے, ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. باہر سے بینکنگ چینلز ان کے بند ہو گئے تھے, ٹریڈ نہیں ہو پا رہی تھی. تو پاکستان ڈیٹ کے صرف 2 پاسز وقت چمن کا اور ترخم کا چل رہا تھا, اور پاکستان نے 3 اور پاسز پھر جو ہیں اوپن کیے, 5 پاسز, اور 5 پاسز سے پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ان کی ٹریڈ کو, کہ بھئی آپ اپنی ٹریڈ نکالیں اور آؤٹر ورلڈ تک اپنی گڈس پہنچائیں, ہمیں اپنی گڈس دیں, اور ہم اس کے مقابلے میں جو بھی آپ کو پیسے دے سکتے ہوں گے یا آپ باہر کی دنیا سے جو ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ کریں. ظاہر ہے اگر وہ پاکستان کے تھرو جا رہے تھے تو بہت سے لوگوں نے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ یہاں کے جو آلریڈی افغان موجود تھے ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ بینک اکاؤنٹس کھولے, سارا کچھ کیا, باہر کی دنیا کے ساتھ روابط بڑھائے. پاکستان بیکیم دا ٹاپ موسٹ ڈیسٹینیشن آف افغان گڈس آؤٹس آف افغانستان, یعنی ایکسپورٹس میں. In the history of 75 years, Pakistan this became the first year in 2022 جب پاکستان جو ہے وہ بلکہ 2022 میں بلکہ جب پاکستان کا اور افغانستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ افغانستان کے حق میں چلا گیا. ٹریڈ بیلنس جو ہے کہ ان کی ایکسپورٹس ہماری طرف بڑھ گئی اور ہماری امپورٹس ان کی طرف سے بڑھ گئیں اور ہماری ایکسپورٹ ادھر کم ہو گئی. تو یہ اس لیے تھا کہ پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا تھا. پھر ریفیوجیز, آلریڈی پاکستان کے پاس 40 لاکھ کے قریب ریفیوجیز, لیگل ریفیوجیز اور امیگرینٹس دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب لوگ آئے افغانستان سے جو کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد آئے تھے. پاکستان نے ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا, اور وہ اس وعدے کے اوپر آئے تھے جی کہ ہم یہاں پہ پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم یہاں سے باہر چلے جائیں گے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اٹس بین 2.5 years, مور دین 2.5 years کہ وہ ابھی تک پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں. وٹ ایور از دا ریزن, وہ ان کو ویزاز نہیں مل رہے. ابھی دیکھیں نا, باہر کی دنیا جو بڑی باتیں کرتی ہے اور پاکستان کو بھی پش کرتی ہے, وہ ان کو ویزاز نہیں دے رہی وعدے کرنے کے باوجود, اور پاکستان کے اندر وہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ پاکستان ہیز ریمینڈ ون آف دی ہائیسٹ ہوسٹنگ ریفیوجیز کنٹری. ٹھیک ہے, تو 40 لاکھ میں سے پاکستان نے پھر پہلی دفعہ جب تھوڑے سے حالات خراب ہوئے TTP کی وجہ سے, تو فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے یار, ہم اللیگل امیگرینٹس جو ہیں جو تقریباً 1.7 کے قریب بنتے ہیں ان کو ہم واپس ریپیٹریٹ کر دیں گے. تو اس میں سے بھی ابھی تک صرف 6 لاکھ, اس میں سے بھی صرف 6 لاکھ گئے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے باوجود اس کے کہ بھائی آپ کے POR کارڈز ایکسپائر ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہوتے, آپ تذکروں کے اوپر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ویزاز بھی نہیں آپ کے پاس, آپ کے ویزاز ایکسپائر ہو جاتے ہیں, اسٹل پاکستان اینڈ پاکستانز اتھارٹیز ٹرائی ٹو اکوموڈیٹ یو جسٹ بیکاز کہ ایک ہیومن رائٹس کا کنسرن ہے پاکستان کے اندر, اور کوئی لیگل اوبلیگیشن نہیں ہے. لیگل اوبلیگیشن اور نہیں ہے. میری ایک ریسرچر سے بات ہو رہی تھی, شراز شیخ صاحب سے, he said we don't get specific aid for these refugees. وہ میں ابھی اس پہ آتا ہوں ریفیوجیز والے پہ بھی. سو یہ ایک پورا ایلیمنٹ ہے. چونکہ اب آپ نے یہ بات کر دی ہے ریفیوجیز, تو میں اس کی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ پاکستان نے یہ بھی اکنامک اینگل سے اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کے اوپر ایک بوجھ بھی ہے, اور اس کے مقابلے میں پاکستان کو گالیاں کتنی پڑی ہیں کہ پاکستان شاید ڈالرز لے کے ان کے کھاتا رہے. ٹل 1994 میری جو افغان ریفیوجی کمشنر ہیں کرنٹ, ان سے میرا ایک ڈسکشن ہوا, اور آئی آسکڈ ہم دس اسپیسیفک کوسچن کہ یار یہ جو ہمارے اوپر ایک آتا ہے کہ ہم تو ہر افغان کے بدلے ڈالرز لیتے ہیں, تو یہ کس حد تک سچ ہے. تو ہی سیٹ کہ ٹل 1996 یا 1994 آئی تھنک, جب تک یہ وار تھی نا ادھر 80s والی, اور اس کے بعد ریفیوجیز یہاں پر آ گئے تھے, تو کچھ کیمپ تھے جلوزئی میں اور ادھر ادھر جو کہ ہم نے بنائے ہوئے تھے, بلوچستان میں بھی اور KP میں. جب اور اس وقت ورلڈ فوڈ پروگرام جو تھا یونائٹڈ نیشن کا, اس کے تھرو ہمیں پیسے آتے تھے اور ہم ان کو دیتے تھے وہ پیسے. لیکن 1993 میں یا 1994 میں, یا آئی تھنک میں ایئر بس تھوڑا سا وہ مس پلیس کر رہا ہوں, اس زمانے میں انہوں نے اچانک اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لیا انٹرنیشنل آرگنائزیشنس نے, اور پاکستان واز لیفٹ alone with these refugees, this huge refugee سیٹ اپ جو کہ پاکستان کو بیئر کرنا تھا. پاکستان کی اکانومی ہم سب کو پتہ ہے کسی بھی دور کے اندر اچھی نہیں رہی, اور اپنے ملک لوگوں کو اور اپنے ان کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر پاتے. یہ تو پھر یعنی ایک بہت بڑی لاٹ تھی جس کو آپ نے یہاں پہ ہمارے, اور پھر اس طرح کے لوگ جب ادھر آئے ہوتے ہیں جس اسٹیٹس پہ آئے ہوتے ہیں, they can't
help the economy in the way that you would want. پوری دنیا کے اندر جو اس طرح کے زونز ہوتے ہیں ریفیوجیز کے وہ بڑے مخصوص زونز ہوتے ہیں, وہ زون سے باہر نہیں جا سکتے. اس میں آپ بالکل امیڈیٹ نیبرہڈ جو آپ کا ہے ایران, اس کی اگر آپ اسٹڈی اٹھا کے دیکھیں اور اس کا ماڈل دیکھیں تو وہاں پر جو ہے وہ ریفیوجیز کو مخصوص 3-4 شہر ہیں, اس سے باہر وہ نہیں جا سکتے. اینڈ اف دے گو آؤٹ, ان کے اوپر باقاعدہ ٹھیک ٹھاک کارروائی ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی انلیگل امیگرینٹ جو ہے وہ کراس کرتا ہوا بارڈر کو پکڑا جائے, شوٹ ایٹ سائٹ کے آرڈرز ہیں. اور مطلب ایک فگر ہے پوری, وہ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, جو ایرانیوں نے افغانس کو مارا ہوا ہے بارڈر کے اوپر, انوسینٹ سویلینس, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں ہوتی. ویڈیوز آئیں, یہ ابھی بالکل پچھلے سال کی بات ہے, ویڈیوز آئیں, پوری تحریک چلی اس کے اوپر, پوری ایکٹیویزم ہوئی کہ ایران کے اندر سے ویڈیوز پاپ اپ ہوئیں جس کے اندر باقاعدہ ریفیوجیز کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, ان کو جلایا جا رہا ہے, ان کے کینچی سے ان کے کان کاٹے جا رہے ہیں. وی ہیو نیور سا دیٹ اوور ہیئر ان پاکستان. کوئی اکا دکا واقعات آ جاتے ہیں, وہ پورے سارے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں, اسی طرح وہ سارے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. وہ کسی افغان ریفیوجی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا, وہ ان اے وے جیسا ایک نارمل پاکستانی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی وہ اینڈ آئی تھنک اس کے اندر وہی ایلیمنٹ ہے کہ ہم ان کو پشتونس کی طرح اپنے ایز اے بھائیوں کی طرح لیتے ہیں, کبھی بھی ہم نے آؤٹ آف سوسائٹی نہیں گردانا, ٹھیک ہے. پرابلی دیر مائٹ بی اے کائنڈ آف ریزنٹمنٹ ان کے پی, کہ کے پی کے جو پشتون ہیں وہ تھوڑا سا ذرا شاید کرتے ہیں فیل اس طرح, جو کلوز پراکسیمٹی میں آپ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. پاکستان کے لینتھ اینڈ بریڈتھ کے اندر کبھی بھی ان کو اس طریقے سے پرابلم نہیں ہوئی. اچھا 96 کے اندر جب یہ ہوا تو پاکستان دین ٹوک اے اسٹریٹجک ڈیسیژن, اور پاکستان نے کہا لیٹ دیم گو انٹو دی لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان, اور ان کو اپنے بزنس خود اسٹیبلش کرنے دو. اینڈ دے ڈیڈ اٹ, انہوں نے کیا. انہوں نے ابھی آپ پنڈی چلے جائیں, رابی سینٹر کے اندر آپ کو ساری دکانیں جو افغانوں کی ملے گی. آپ لاہور گلبرگ کے اندر مین پلازا ایک بہت بڑا, اس کا مجھے بھی نام یاد نہیں ہے, اس کے اندر ساری دکانیں افغانستان. پشتونوں کا سب سے بڑا شہر پوری دنیا کے اندر از کراچی, ناٹ پشاور, ناٹ کابل, ناٹ جلال آباد, اٹس کراچی. اس کے اندر بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ افغانوں کے ہیں. ساحل سمندر آپ کا جو ہے اس کے اندر بہت سارے ولاز جو ہیں وہ افغانوں کے ہیں. پاکستان کے یہ جس سیکٹر کے اندر سے ہم لوگ گاڑی گزارتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار کاش ادھر ہمارا کبھی گھر ہو جائے, F6 F7 E7, اس میں بہت سارے گھر آئے نو پرسنلی افغانوں کے ہیں. پاکستان کا جو گورنمنٹ کے اداروں کے اسٹرکچرز ہیں جس طرح کے ہیں ہم سب کو پتہ ہے, تو بہت سے لوگوں کو تو انڈکٹ کیا گیا, ان کو تو اب ان کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے. خیر اس کو ہم یہاں پہ نہیں ڈسکس کرتے, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کی بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں بہت سے لوگوں کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا, پرائیویٹ آرگنائزیشنس کے اندر اکوموڈیٹ کیا. اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ان کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. پرابلمز آتی ہیں ان کو, ڈیفینیٹلی آتی ہیں, بہت سے ریفیوجیز کے پرابلمس ہیں یہاں پر کہ ان کو ایڈمیشنس کے اندر ایشوز آتے ہیں, ان کو بینک اکاؤنٹ کھولنے میں ایشو آتے ہیں. ریلیٹیو ٹو دی آلٹرنیٹیو وہ ان کا وہ میگنیچیوڈ نہیں ہے, ادروائز وہ یہاں پہ سروائیو بھی نہ کر پاتے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ پشاور موڑ بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی, اسلام آباد کی, اٹس ون آف دا اولڈسٹ مارکیٹس ان اسلام آباد. اور وہاں آپ جائیں, ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک جتنے ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں بالکل سارے افغانوں نے کھولے ہوئے ہیں, اور ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں, اور ہم انجوائے کرتے ہیں وہاں جا کے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کابل ہزارہ ہوٹل کے اوپر جب میں گیا تھا, کابل مدار ہوٹل کے اوپر, تو وہ افغان چلاتے ہیں, ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ چلاتے ہیں, اور اوپر نیچے سارے افغان بیٹھے ہوئے ہیں, بس بیچ میں ہم جب جاتے ہیں بلکہ وی بیکیم دا آؤٹ ون آؤٹ وہاں پہ کہ یار یہ پاکستانی آ گئے ہیں یہاں پہ. سو یہ بیسیکلی یہ نارمل ہے یہاں پہ. اچھا میں نے ایک چیز اور نوٹ کی کہ ہماری پبلک بھی نا جو کہتے ہیں افغانی ہے, تو وی ٹریٹڈ لائک کہ یہ ہمارا ایک اور صوبہ ہے جس کے وہ لوگ ہیں, جس طرح کوئی سندھی ہے, بلوچی ہے, پنجابی ہے, جو کہ ایکچولی تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ پالیسی میکنگ کے اندر بھی آگے جو کہ غلط ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ایسے لینا نہیں چاہیے تھا ہمیں. لیکن وی ایکچولی لوکل لیول پہ بات کروں, میں نے وہی کہا نا, کلچرل ہسٹوریکل ریلیجس لنکیجز ایسے تھے کہ بہت اچھے ٹائم, پاکستان نیور تھاٹ آف them as a separate country یا separate people, not country, separate people. So this is an economic cost that Pakistan bore for last almost 30 years or more than 30 years. almost 45 years. تو آپ جو ہے اس کے اوپر یہ کہیں کہ جی کہ ہم 6 لاکھ یا 7 لاکھ یا 8-10 لاکھ بندہ جو ہے وہ واپس ریپیٹریٹ نہ کریں, اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا, میری بھی پہلے بات ہوئی. تو اس وجہ سے یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو پولیٹیکل پوائنٹس کو میں پھر کنورٹ کیا طالبان نے, اور انہوں نے اس کے اندر کوشش کی کہ اپنے عوام کے اندر یہ کہیں جی کہ چونکہ ہم حکمران بنے آپ کے, اس لیے پاکستان ہمیں یہ سزا دے رہا ہے. بھائی یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہے, آئی تھنک اس میں یہ آپ کی پالیسی کی وجہ سے اینگلز ہیں. ایک تو انٹرنیشنلی آپ
illegal immigrants are illegal. ہاں. یہ یو ایس کے یہ اندر دنیا کے اندر ہے. تھرو ٹرم چلی کہ اف ظلم ہو رہا ہے. ہاں. دا ٹرم illegal is not for the human کہ وہ پیدا آپ کو illegally میں ہوا. ادھر ایک مزے کا بڑا فیکٹ بتاتا ہوں. دنیا کے اندر یورپین کنٹریز کے اندر بہت سارے جو افغان ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر گئے ہوئے ہیں بیکاز ان کو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے. نہیں, سعودیہ سے کچھ پکڑے گئے تھے پاکستانی پاسپورٹس تھے, وہ فیک تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے. ایک ایٹیچیوڈ کا بھی آپ کا ایشو ہے, ایک ویسے بھی اوور آل بھی لوگوں کو پتا کہ یار ایک دفعہ یہاں آنا شروع ہو تو یہ سارے ادھر آ جائیں گے جو انہوں نے پاکستان. بڑی بات ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہاں, لیکن پاکستان آپ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, امیجن. تو آپ اس کو کیسے تھینک فل ہیں یا تھینک لیس ہے وہ آپ خود دیکھ لیں. تو میں اس میں یہ کوئی احسان والی بات نہیں ہے, میں ایز اے نیشن ریپرزینٹیو میں احسان نہیں جتا رہا آپ کے اوپر, ہم نے آپ کو رکھا, آپ ہمارے بھائی ہیں. دوسرا جو میں اینگل بتا رہا تھا وہ واز کہ دیکھیں کانفلکٹ زون تھی تو ریفیوجیز کا وہاں سے آنا بنتا تھا. کانفلکٹ ختم ہو گیا بیکاز آف دس ریپیٹریشن. افغان دا طالبان گورنمنٹ گاٹ اے چانس ٹو شو کہ ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے, وی ول ایکسیپٹ دیز پیپل, اور ہم ان کو ٹو دا بیسٹ آف آر ایبلٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اینڈ وی ول ٹیک دم بیک. اور انہوں نے کافی اچھے کیمپس لگائے تھے. بالکل, لیکن ادھر بھی بہت سارے ایشوز آئے تھے جو مجھے رپورٹ ہوئے تھے, اس کے اندر بہت سارے لوگ بیچارے فرینکلی کافی ادھر ان کو پرابلمز آئی ہیں. لیٹس ناٹ گو انٹو دوز ڈیٹیلس, لیکن بہت کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے وہاں پہ. تو افغانستان کی کوئی سچویشن فی الوقت آئیڈیل نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بھارت والوں نے ٹھیک ہے بینگ اے گورنمنٹ انہوں نے کوشش ضرور کی کہ وہ اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں, لیکن انہوں نے اس کو نا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ میں کنورٹ کر لیا. تو دس از رانگ. آپ بھائی آپ مطلب یعنی ایک تو آپ پاکستان کو زچ کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی کو آپ کنٹرول نہیں کر رہے, اور اس کے بعد پھر پاکستان اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو بھی پوائنٹ اسکورنگ بنا لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ایشو تھا. خیر, اپارٹ فرام دیٹ, افغان ریفیوجی سے ابھی بھی آپ پوچھیں گے نا, جو ادھر بھی چلا گیا ہے اور ادھر بھی ہے, بلکہ ویڈیوز بھی پاپ اپ ہوئی, دے اسٹل وانٹ ٹو کم بیک ٹو پاکستان, اینڈ دس از وٹ پاکستان ہیز گیون دیم. دس از دا اکنامک ایز ویل ایز کلچرل کاسٹ دیٹ پاکستان ہیز ہیڈ بور اوور دا پیریڈ آف ٹائم. تو ایک تو یہ اینگل ہے. ابھی جو ویزا پالیسی آئی ہے اس کے حساب میں کیا ہوا؟ سو یہ 5 پاسز جب پاکستان نے کھولے, اور پاکستان یہ جو 4.5 لاکھ ریفیوجی پہ پاکستان, ریفیوجی تو نہیں میں ان کو کہوں گا, امیگرینٹس جو پاکستان کی طرف آئے, ان کو بھی پاکستان نے برداشت کیا. اس کے بعد پھر پاکستان نے جو پہلا فسکل بجٹ جو افغانستان نے دیا آفٹر دا ٹیک اوور, وہ سارا کا سارا اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر سے جو پیسے انہوں نے کمائے تھے اس میں سے دیا, $320 بلین افغانی روپی کا. سو اتنا اگر پاکستان نے آپ کو سپورٹ کیا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میگنیچیوڈ آف ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کی طرف اتنا زیادہ ہے افغانستان کا کہ اس سے وہ باقاعدہ اپنی اکانومی کو کھڑا کر سکتے تھے. پھر دوسرا کیا تھا, کول ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے اندر. پاکستان از انرجی اسکارس کنٹری, تو پاکستان کو ظاہر ہے اپنی ملز کو چلانے کے لیے, اپنے انڈسٹری کو چلانے کے لیے کول کی ضرورت ہے. افغانستان کا کول تھوڑا اچھا ہے. پاکستان اس وقت جو کول امپورٹ کرتا ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے اور ملیشیا سے کرتا ہے. سو بٹ پاکستان ڈیڈ از, یہ پاکستان کا پلان تھا, اور پاکستان نے باقاعدہ اس کے اندر پورا ایک پلان بنا کے دیا, افغانستان کے ساتھ ڈسکس کیا. آئی واز آلسو سم ویئر ان ٹریک 1.52 ڈپلومیسی انوالوڈ ان اٹ, اور اس کے اندر انہوں نے ایک پلان دیا کہ ہم اتنی کول لے کر آئیں گے اور اتنے میگنیچیوڈ کے اوپر لے کر آئیں گے, اتنے ٹنز ہزار لے کر آئیں گے, اور ہم 6 مہینے میں یہاں پہنچا دیں گے. اور یہ پلان پاکستان کے پاس تیار پڑا ہوا تھا کیونکہ پاکستان کی وہ ڈیمانڈ تھی. یہ نہیں تھا کہ پاکستان نے کوئی ڈیمانڈ کریٹ کرنی تھی, اٹ واز آلریڈی دیر ان دا ڈیمانڈ. جدھر ہم ساؤتھ افریقہ سے لے رہے ہیں, ہم آپ سے لے لیں گے, ٹھیک ہے, کاسٹ کٹ ہو جائیں گی, آپ سے کم پڑ جائے گی. وٹ افغانستان ڈیڈ, خیر وہ ہماری طرف سے غلطی ہوئی کہ جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہلے آئی تھی تو شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی کہ ہم افغانستان سے ٹریڈ کول کے اندر اتنے $1 ملین بچا رہے ہیں. تو اس چیز کو آپ نے بنیاد بنا کے چلے, ہماری طرف سے غلطی ہوگی, اور مجھے پتا ہے کہ اس پہ کافی لے دے ہوئی پاکستان کے اندر, اور پاکستان کی اتھارٹیز نے اس چیز کو پرائم منسٹر آفس کو ایڈریس کرنے کو کہا کہ بھائی اس کو ایڈریس کریں, یہ کل کو ہمارے لیے پرابلم بن سکتی ہے ہماری, اگر اس میں فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو انڈر دا ریڈار ہی رکھیں, کیوں آپ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور انہوں نے وہ ٹویٹ فار دا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے ہسٹری میں کہ پرائم منسٹر کا, چونکہ جتنا بھی مواد ہوتا ہے وہ آرکائیو ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے ڈیلیٹ کیا, وہ انہوں نے نہیں رکھا اس کو. افغانستان نے, لیکن افغانستان نے پھر اس کو کیش کیا, اور انہوں نے کیا کیا کہ آلموسٹ ڈبل پہ لے گئے پرائز, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاکستان نے یہ میں اس کا پرسنل گواہوں, پاکستان نے بے تحاشا محنت اللہ کی, ہمارے ذریعے میسیجز بھجوائے, اور بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہوئے. افغانستان ڈڈ ناٹ بچ, اور صرف اس لیے کہ جی لوگوں نے صرف یہ شور اٹھا دیا تھا میڈیا میں, جی پاکستان جو ہے وہ افغانستان پہ قبضہ کر کے جو ہے نا ہمارے ریسورسز لے کے جا رہا ہے. بھائی اٹ واز آلریڈی اسٹیبلش, آپ کو ہم آلریڈی پروفٹ پہ لے رہے تھے, آپ سے کوئی ہم نقصان میں تو نہیں لے رہے تھے. تو آپ نے صرف اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے
اور اپنا پولیٹیکل کلاؤڈ جنریٹ کرنے کے لیے آپ نے یہ پالیسی اپنا لی. Could they afford not to sell us? نہیں نا, اب ان کی کیا ہوا ہے, میری ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی, ادھر ایک صاحب ہیں ان کے کول کی کوئی 3-4 مائنز ہیں, تو میری ان دنوں کافی اس پہ تھی کہ میں ان کو بھی کسی سے اٹیچ کرا دوں. تو میں نے آسکڈ ہم کہ یار آج کل کیا حالات ہیں کول کے, تو اس نے کہا بھائی اس وقت کول کا یہ سین ہو گیا ہے کہ جو مائنز چل رہی تھیں وہ بھی بند ہو گئی ہیں, جسٹ بیکاز کہ ہم نے یہ پالیسی اپنائی ہے, کیونکہ ہماری سب سے بڑی, کیونکہ کول ایک ایسی چیز ہے جو کہ زیادہ تر دنیا میں لوگ اب نہیں خریدتے, کم وہ انوائرمنٹل آسپیکٹ کی وجہ سے. تو کچھ ہی ممالک ہیں جو کول کو بیسیکلی خریدتے ہیں, اور ان میں سے ایک پاکستان تھا. تو آپ نے وہ والی بھی اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے کول کی وہ آپ نے ضائع کر دی اپنے ہاتھوں سے. تو پاکستان ہے ایون آفٹر دا یہ شور شرابہ ڈائٹ ڈاؤن انہوں نے دوبارہ اوپن نہیں کیا یہ نہیں. تو وہ یعنی ایک ہلکی پھلکی کول کی ٹریڈ ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ بالکل بند ہو گئی, لیکن وہ جو جس لیول میگنیچیوڈ پہ تھا کرنی تھی وہ پلان تھا وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. اچھا, سیم گوز فار جیم اسٹون, سیم گوز فار ادر پروڈکٹس, اور پاکستان کی طرف سے جو پروڈکٹس وہاں پہ جاتی ہیں وہ بھی. تو یہ پاکستان کی طرف سے جو ایشو ہے, یعنی کہ پاکستان, میں اگر ایز اے بینگ اے پاکستانی دیکھوں تو ایٹ لیسٹ پاکستان نے پہلے 2.5 سال یا 2 سال اپنی طرف سے پوری کوشش کی. ایپٹا کے نام سے ہمارا پورا ان کے ساتھ ایک وہ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, ہم نے اس کو ریوائز کیا, ہم نے حالانکہ اس کی میعاد مکمل ہو گئی تھی, ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا. What do you think یہ ساری چیزوں میں رکاوٹیں وہ ڈال رہی ہیں, یا ہماری طرف سے بھی کوئی بلنڈر ہوتا ہے؟ سر میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کو بحال کرنے کی کوشش ہونی چاہیے, بیکاز وہ آلریڈی بہت مشکلات میں ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ دوستی بس سروس کا آغاز کرنے کی بات ہوئی, اور یہ بات ہوئی 2021 میں, دا مومنٹ دے کیم ان, ٹھیک ہے, اور یہ کہا گیا کہ جی کہ ٹھیک ہے اب چونکہ حالات اچھے ہو جائیں گے تو لیٹ اسٹارٹ اے دوستی بس سروس, جس طرح کہ ہم نے اسٹارٹ کی تھی انڈیا کے ساتھ واگا کے تھرو, ٹھیک ہے. تو ہم وہی چیز اب افغانستان کے ساتھ بھی کرتے ہیں. آپ کے ایمبیسڈر اس کے اندر پوری طرح انوالو تھے, آپ کی فارن آفس انوالو تھا, آپ کا NSD نیشنل سیکورٹی ڈویژن وہ انوالو تھا, پرائم منسٹر آفس کو اس کی آشیرواد حاصل تھی, ایوری ون واز آن بورڈ. اس کا پرپوزل بنا, فیزیبلٹی بنی, بسز کے بارے میں بات ہوئی, سب کچھ ہو گیا. یہاں سے بھی انویسٹر پکڑے گئے, وہاں سے بھی انویسٹر آئیڈینٹیفائی ہو گئے, یہاں سے پاکستان کے سائڈ سے سارا پیپر ورک ہو کے وہاں چلا گیا, یعنی پاکستان کی سائڈ سے کوئی قدغن نہیں تھی. آج تک وہ افغانستان کی طرف سے اپروو نہیں ہوا. کس کا نقصان ہے اس میں؟ پراپر SOPs نہیں ہے, ادارے نہیں ہیں, جسٹ ول نہیں ہے. وہ اتنا پریشر میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں پولیٹیکلی کہ چونکہ ان کے دینے کے شاید ان کے اوپر ٹیگ ہے کہ وہ پاکستان کی پراکسی رہے ہیں, تو وہ اس داغ کو دھونے کے چکروں میں وہ ایک کے بعد ایک بلنڈر کرتے ان حالات کے اندر ڈو دے کیئر اباؤٹ اٹ؟ دے ڈو. بیسیکلی یہ جو ایک پاکستان کے حوالے سے ان کے ایک پالیسی ان کو سمجھ میں آئی ہے نا کہ جتنا ہم اینٹی پاکستان ایک سٹانس لیں گے شاید تو اتنا ہمارا پولیٹیکل کلاؤڈ جنریٹ ہوگا. یہ انفارچونیٹلی انہوں نے وہ اپنی عوام کو ٹھنڈا اپنی عوام کو ٹھنڈا کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ I've heard China is looking for mining opportunities. Russia already is they there have because already invested. Russia and China care very little about the sanctions. Yes. رشیا کے ساتھ جو بیسیکلی دیکھیں رشیا تو آلریڈی سینکشنز کے اندر ہے, چائنیز بھی اس چیز کو نہیں دیکھتے, پھر چائنا آلریڈی اس کے اندر انوالو بھی ہو رہا ہے. ابھی خیر جو یہ ہمارا وزٹ ہوا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا پچھلے 5 دن کا چائنا میں, تو اس میں ایک ایجنڈا پوائنٹ جو تھا وہ جو شام کے اندر اٹیک ہوا تھا چائنیز ورکرز کے اوپر بس اٹیک, تو اس پہ میرا خیال ہے کہ چائنیز نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ اس انویسٹیگیشن کے اندر چائنیز بھی انوالو تھے پاکستان کے ساتھ, تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. افغان گورنمنٹ نے تو ڈینائی کیا, بٹ وی ہیو لیکن دے فاؤنڈ آؤٹ کہ اس میں افغان لینگویجز موجود ہیں. سو دس از دا فرسٹ ٹائم شاید پاکستان جو ہے وہ کنونس کرنے میں شاید کامیاب ہو جائے گا چائنا کو کہ بھائی اب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کھلا سٹانس لیں TTP کے حوالے سے, ہمارے علاوہ آلٹرنیٹیو آپ کے اگر آپ وہ ہے تو مطلب یعنی پہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آپ لوگ بڑا سیکیورلی نکل جائیں گے تو یہ مطلب یہ نہیں کل کو آپ کے گلے پڑ سکتی ہے چیز. اینڈ اف دی افغان گورنمنٹ سیز another door closing, ہمارا تو بند انہوں نے خود کر دیا, تو they'll be more on edge کہ ہم ریلیشنز بہتر کریں. اس چیز کو بیسیکلی جو ہے پاکستان جو ہے اس کو ایک ہوپ فلی کہ اس کو میٹیگیٹ کر لے گا. لیکن افغان انٹرم گورنمنٹ کا بیسیکلی یہ جو سٹانس ہے اور یہ کہ پاکستان کو بیسیکلی وہ کاؤنٹر چوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو ہماری طرف سے کیا چوک فیل ہو رہا ہے؟ ویزا سے پالیسی, ویزا ہے, ٹریڈ ہے, ہیلتھ, کیونکہ ان کا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ ان کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے it has collapsed. Pakistan is not at fault for that. No, Pakistan is not. It is their what issue. I meant was کہ پاکستان کی طرف سے ان کو کیا گریونسز ہیں, کہ صرف یہی کہ ہمارے ساتھ اسٹگما اٹیچ نہ ہو. ہاں ایک یہ ہے, دوسرا یہ کہ TTP کہ TTP کے بارے میں یہ کہ آپ جو ہم جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں اس طرح نیگوسیٹ کریں, تو دیٹ از ناٹ obviously that's something جس پہ پاکستان کہتا ہے کہ بھائی ہم بات کرنے کو تیار ہیں,
لیکن اس کے بھی سرٹن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اس کی ایلیمنٹس ہوتے ہیں تاکہ ہم کچھ گارنٹرس کو بیچ میں ڈالیں باہر کے, کچھ انٹرنیشنل فورمس کو بیچ میں ڈالیں, اور اس کے بعد ہم اس چیز کو انٹرنیشنل فورمس تو آئی تھنک دوحہ اکارڈ کی وجہ سے ہیں بیچ میں ان کی پہلی لیکن میرا شکی خیال ہے ہے خیر کہ اس میں پاکستان نے تھوڑی سی غلطی یہ کی ہے کہ پاکستان کو دوحہ اکارڈ کے علاوہ ایک اپنا بھی اکارڈ کرنا چاہیے تھا طالبان کے ساتھ, جو کہ پاکستان مس کر گئے, اور اس چیز کا اب طالبان فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان نے تھوڑی سی ایک غلطی کی ہے. تو اب آپ نے کہا پاکستان چائنا کی جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس کی وجہ سے چائنا کا بھی ان کے اوپر پریشر ہے, تو پریشر ہے نہیں, شاید پریشر ایگزرٹ ہوگا. مطلب یہ جو دورہ ہے اس کے ون آف دا ریزلٹس مائٹ بی سم تھنگ کہ جی کہ اب چائنا جو ہے اس کے اوپر ایک سو یو تھنک اگین ول ہیو ٹو ڈیپینڈ آن چائنا فار آر وہ ریلیشنز, بیکاز سی پیک میں تو وی ہیو چائنا ہیز انکلوڈیڈ افغانستان. They have, but they have not responded to it in a positive manner. افغانس نے, پاکستان نے تو یہ آلریڈی میں نے بتایا نا کہ جو شروع کے, اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا ایک کول ہے ٹریڈ ہم نے ان کے ساتھ کی, ریفیوجیز کا آپ کو بتایا, ہیلتھ کے اوپر ان کے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ بیسیکلی پاکستان کا ہیلتھ سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ تو وہ ہیں جو ایلیمنٹس جو میں نے بتایا. اس کے علاوہ پاکستان نے ٹرانس افغان ریلوے نیٹ ورک جو ہے, جو کہ ازبکستان سے شروع ہونا ہے, پشاور آنا ہے اور اس سائڈ پہ ایران کی طرف بھی جانا ہے, یہ پاکستان نے اس کو پرپیچویٹ کیا کہ بھائی اس کو وہی ریجنل کنیکٹیوٹی کے اینگل سے کہ اس کو سٹارٹ کریں, اس کے اوپر ویزیبلٹی بھی بنوا لی, سارا کچھ کر لیا. آئی نو فار افیکٹ کہ کتنے $1,000 کی ویزیبلٹی بنی, اور پاکستان نے اس کو پش کیا کہ بھائی اس کو بس اب فائنل کریں کہ اب دس از ناٹ دا ٹائم, کہ اب پاکستان نے سوچا کہ اب پیس ہے تو وی شوڈ گو فار اٹ. اس کے بعد پاکستان نے ایک چترال اور اس کے درمیان بدخشاں کے درمیان وخان کوریڈور سے ہوتی ہوئی ایک روڈ جو ہے اس کو بھی بنانے کی بات کی, اور اس کے اوپر بھی پاکستان نے کہا کہ ہم بات کرتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام, تاکہ سی پیک کا وہ جو ایک روٹ ہے وہاں سے ہم اسٹیبلش کر سکیں. تو دیر ور لاٹ آف پرپوزلس دیٹ آئی نو, کوئی 5 کے قریب بڑے بڑے پرپوزلس تھے. پھر یہ اسی تناظر میں ایک اور پروجیکٹ تھا جو کہ تھا تو ایران کے ساتھ, لیکن وہ بھی اسی تناظر کے اندر آ گیا تھا, IPP گیس پائپ لائن کا. خیر افغانستان کے ساتھ یہ کول افغان ٹرانس افغان ریلوے نیٹ ورک, اور یہ وخان والا جو تھا جو چترال بدخشاں ہائی وے تھی, یہ 3 تو وہ بڑے پروجیکٹ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. پھر کاسا ہے, ٹھیک ہے, جس کو پاکستان ریوائیو کرنے کی بات کر رہا تھا. آل آف دیم ہیز بین ہالٹیڈ فرام دی افغان سائڈ. مطلب بیکاز اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو سٹ آن دا ٹیبل ود اس جسٹ بیکاز آف TTP, ٹھیک ہے, تو آپ سارے اچھا اس کے اوپر کچھ تنقید ہمارے سائڈ پہ بھی ہوتی ہے کہ یار آپ نے TTP کے پیچھے ساری مسئلے that would have been my next question. ہاں کہ آپ ٹھیک ہے, آپ اس کو جو ہے TTP کو آپ کرتے رہیں ڈیل ان کے ساتھ جو کرنا ہے, باقی تو آپ اپنے پروجیکٹ جاری رکھیں جس طرح کے سینٹرل ایشنس کر رہے ہیں. ازبکستان نے بھی یہی کیا ہوا ہے اس وقت, قزاقستان بھی یہی کر رہا ہے, سوائے تاجکستان کے باقی جتنی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے پرابلمس ہیں افغانستان کے ساتھ. ایران کا پرابلم ہے افغانستان کے ساتھ بہت زیادہ, بٹ اسٹل دے آر اوپننگ دا ٹریڈ ڈور, دے ہیو ناٹ کلوز ڈاؤن. پرابلی یہ میں سمجھتا ہوں, یہ میں اپنے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو, مائٹ بی رانگ, کچھ لوگوں کو شاید بات بری لگے گی, کہ آپ کو ٹریڈ بہرحال نہیں بند کرنی چاہیے, آپ کی انٹر ڈپینڈنسی کریٹ رکھنی چاہیے آپ کو. جب تک آپ کسی کی انٹر ڈپینڈنسی کریٹ رکھتے ہیں, اکنامک انٹر ڈپینڈنسی جہاں پر ہوتی ہے وہاں پہ نیگوسیشن ہوتی ہے. نہیں, جب آپ اکنامک انڈیپینڈنسی ختم کر دیں گے تو نیگوسیشن کے تو دروازے آپ نے خود بند کر دیے. یہ آپ کا ایڈوائس ہے ٹو دی افغان, ٹو دا پاکستانی اتھارٹیز. تو ہم نے تو کافی آپ کہہ رہے ہیں پروپوزلز دیے, اس کے علاوہ ہم نے ریٹیلیشن ٹریڈ جو گراؤنڈ ٹریڈ ہے جو کہ آپ کے 5 پاسز سے ہو رہی تھی, جو لوگوں کو آپ ویزاز دیتے تھے, جو آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, ہیلتھ ڈپلومیسی آپ کی چل رہی تھی, اس پہ آپ نے بہت بڑا کلیم ڈاؤن کیا. اس وقت مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ویزاز نہیں مل رہے لوگوں کو, وہاں پہ لوگوں کو اس وقت پرابلمس ہیں بہت ساری, وہ پاکستان نہیں آ سکتے, جس کی وجہ سے ہاسٹیلٹی عوام کے اندر مسلسل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو اگر آپ کے ریاست سے یا گورنمنٹ سے کوئی مسئلہ بھی ہے تو عوام کو تو اپنے خلاف نہ کریں نا آپ, تو آپ ایٹ لیسٹ وہ پالیسی ضرور رکھیں جس میں عوام فیسیلیٹیٹ ہوتی رہے. گورنمنٹ سے آپ نے جو بھی ڈیل کرنی ہے, ہاسٹیلٹی رکھنی ہے, آپ نے اندر جا کے اسٹرائکس کرنی ہے, جو بھی کرنی ہے وہ آپ کا اور گورنمنٹ کا. چلیں اسی کے اوپر میں آپ سے پوچھتا ہوں, چمن بارڈر پہ ایگزیکٹلی آن گراؤنڈ کیا چل رہا ہے؟ There's been a protest for quite a few. Chaman is one of the strategic locations, if I would say, in this region. گوادر کی طرح نا چمن بھی ایک بہت بڑا اسٹریٹجک لوکیشن ہے جو کہ لوگ بہت زیادہ انڈر ریڈار اس کو رکھتے ہیں. سو وہاں پہ پاکستان نے بہت ایز آؤٹ کیا ہوا تھا افغانس کو, بہت ہی زیادہ. یعنی تذکرہ آپ دکھاتے, تذکرہ از دا ID کارڈ ان افغانستان, آپ تذکرہ دکھاتے تھے اور آپ کراس کر لیتے تھے بارڈر.
پیسے دیتے تھے تو کراس کر لیتے تھے. تو اس کی وجہ سے اسمگلنگ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہاں پہ وہ اسٹیبلش ہو گیا تھا. یہ بھی اکانومی کو اور یہ چلا کے economy رکھتی جو ہے. ادھر بھی تھا, جیسے آپ کا ڈالر فلائی کر رہا تھا وہاں پہ افغانستان کے اندر, تو کچھ پالیسیز میں نے کہا نا پاکستان کی طرف سے کلیم ڈاؤن کی ٹھیک ہیں, جس میں سے یہ بھی تھی. سو اس کے اوپر پاکستان نے ایک اسٹینس لے کہ نہیں یار یہ دس از ناؤ وی نیڈ ٹو اسٹیبلش کہ ہم ون ڈاکومنٹ پالیسی کے اوپر لے کر آئیں کہ آپ ایک ڈاکومنٹ جس کے اوپر آپ نے آنا ہے اس کے اوپر آپ آئیں گے, اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ یہاں سے کراس نہیں کر سکتے. اینڈ دس از ویئر وہ جو ان اکاؤنٹیڈ اکانومی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ چونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے لوکلس کا بھی, اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی, تو وہ اس وقت جو ہے وہ اوبیسلی سفر کر رہے ہیں. سفر میں اس کو نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا, سفر میں اس کو اس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیسیکلی جو اسمگلرس تھے جو کہ ان اکاؤنٹیڈ اکانومی چلا رہے تھے اور انہوں نے اپنی امپائرز بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ, وہ اب چاہتے ہیں کہ بھائی ہم ٹیکس نیٹ کے اندر نہ آئیں, ہم پاکستان کے ریڈار پہ نہ آئیں, ہم بس اسی طرح اپنا کاروبار کرتے رہیں. بالکل وہ تو ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا, ایکسپوز ہو جاتے ہیں. لیجیٹمیٹ بزنسز بھی چاہتے ہیں ہمارا ٹیکس نہ لگے, ٹیکس نہ لگے, تو وہی ان کا بھی کنسرن ہے. اور اس میں ذرا اسمگلرس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے, ان کو تو فائدہ ہی اسمگلنگ کا اس وقت ہے جب وہ بالکل کسی کو بھی کچھ پیسے دیے بغیر, بس وہ جو بارڈر پہ جو کچھ لوگوں کو شاید پیسے ویسے دیتے ہوں گے وہ دے کے تو ادھر کراس کروا دیتے ہوں گے. بیسڈ ہی سارا اس کے اوپر بزنس ماڈل جو ہے ان کا. اس کے علاوہ ان کو اور کوئی خرچہ نہیں پڑتا. تو ایک یعنی آپ دیکھیں نا ڈیوٹی فری چیز افغانستان میں آ رہی ہے اور وہ یہاں پہ پاکستان میں اتنے ہی پیسوں میں چلو 10 روپے اوپر لگ کے پہنچ جائے گی, تو وہ تو مطلب پاکستان کی بہت سی عوام جو ہے وہ اس سے ریلیف حاصل کرتی ہے. پھر پاکستان کی بہت ساری پروڈکٹس وہاں پہ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی روکنا مقصود تھا. تو یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کو پاکستان نے بیسیکلی چمن کے اوپر اس وقت جو ہے. اور پھر ٹیررزم, اس کے اندر سیکورٹی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہاں سے چونکہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا آسانی سے لوگ کراس کر لیتے تھے, تو اس کو بھی پاکستان نے تھوڑا سا کوشش کیا کہ وہ تو فینسنگ سے بھی میں نے سنا کچھ فینسنگ بھی ہے, لیکن چمن آلموسٹ چونکہ چمن میں نے جیسے کہا نا کہ تذکرہ کے اوپر ہی لوگ آ رہے ہیں, تذکرہ کے اوپر ہی لوگ جا رہے ہیں, تو وہ مطلب چیک اینڈ بیلنس کوئی خاص نہیں تھا وہاں پہ. تو جب تک آپ کے پاس چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے کوئی پراپر, جب آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی ویزا نہیں ہے, تو آپ کیسے کسی کو ٹریس کر سکتے ہیں ان پاکستان. تو اس لیے آپ کو وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے. یعنی بارڈر کنٹرول مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہاں پہ آپ کا امپلیمنٹ ہونا, پراپر امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے, جیسے تورخم کے اوپر ہے. صحیح. اب افغانستان بیکاز اچھا یہ جو ایشو ہے, میں نے ابھی یہ ٹاپک ہم نے شروع کیا کہ ہم ٹریڈ اپروچ رکھیں تو شاید جو سیکورٹی کنسرنس ہیں وہ خود ہی ڈائی ڈاؤن ہوتے جائیں. بالکل. بٹ اگین اینڈ اگین اٹ کمز اپ کہ سیکورٹی کی وجہ سے ٹریڈ نہیں ہو پا رہی, ٹریڈ کی وجہ سے ٹریڈ نہیں ہو پا رہی, اس لیے سیکورٹی ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں. دس از کائنڈ آف چکن اور دی ایگ سچویشن. بالکل ایسے ہی ہے. جو دنیا کے اندر بہت سارے کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سے ہاسٹیج ہو جاتے ہیں. یعنی جو ریزولوشن کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا کانفلکٹ جو ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو وہ ہاسٹیج ہو گیا. سو ہمارے کیس میں سیکورٹی ہے وہ, یعنی ٹی ٹی پی. تو ٹی ٹی پی نے بیسیکلی اس پورے فنومینا کو ہاسٹیج کر لیا. اب نہ پاکستان اس فنومینا سے باہر نکل پا رہا ہے, نہ افغانستان اس سے باہر نکل پا رہا ہے. اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اس ہاسٹیج سچویشن کے اندر جو ریزولوشن ہو بھی سکتا ہے کچھ اور ایشوز کے اوپر, آپ وہ نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی کو یہ سائیکل بریک کرنا پڑے گا, ادھر افغانستان اور پاکستان سائڈ دے نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ہاسٹیج سچویشن, تاکہ وہ نیگوسیٹ کر سکیں, وہ بات کر سکیں, وہ آگے لے کے چل سکیں بات کو. میرا خیال ہے وہ جو ایک ریپو تھی آپ کی, اگر آپ دوبارہ سے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کریں ڈپلومیٹک اینگل کے ساتھ, تو پرابلی دے مائٹ بی سم تھنگ جس کے اندر انفارچونیٹلی افغانستان کے اندر جس طرح انڈیا کے اندر پاکستان کے اوپر بات کر کے آپ کلاؤڈ جنریٹ کرتے ہیں نا, افغانستان میں بھی یہی ایشو ہے. تو آپ کا کلاؤڈ جنریٹ ہوتا ہے وہاں پہ. تو پاکستان کو تھوڑا سا اگریسولی ڈپلومیٹکلی اس اگریسو ہونا پڑے گا کہ بھائی اگر آپ کے افغانستان کے اندر سے کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ کوئی ان کا بڑا آفیشل جو اٹھ کے پاکستان کے بارے میں کوئی اونچی نیچی بات کر دیتا ہے, تو آپ اس کو بلائیں فورن آفس ان کے امبیسڈر کو یا ان کے کونسلر کو, اور اس کو آپ ڈیمارشے کریں, آپ ان کو دیں, ان کو کہیں گے بھائی یہ جا کے اپنے ذرا بتاؤ کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اگر آپ نے یہ کیا تو ہم پھر ہم کوئی میئر لیں گے تو آپ لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو یہ اس کے ڈپلومیٹک سولوشنس موجود ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے, آپ اس تھریش ہولڈ آپ نے بڑھا دیا, لیکن اس کا بھی تو کوئی اینڈ ہوگا نا. میں اسی کی طرف وہ اینڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے بہرحال اس ہاسٹیج سچویشن سے نکلنا ہے. اس ہاسٹیج سچویشن سے جب تک آپ نہیں نکلیں گے تب تک آپ اسی وشیس سائیکل کا حصہ. میں اس کے بعد ہم تھوڑا سا چابہار پورٹ جو ایران میں بن رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ اس سے پہلے یہ شاید تھوڑی لمبی ہو جائے بات, بٹ آئی تھنک کرتے ہیں. ہاسٹیج سچویشن سے نکلنا از دی آؤٹ کم وی وانٹ. ہاؤ ڈو وی اچیو دیٹ آؤٹ کم, وہ ایشو ہے. اب
ٹی ٹی پی پاکستان, آپ یہاں سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں, وہ افغانستان چلے جاتے ہیں, ان کو افغانستان سینکچوری نہیں بھی دیتا تو ہینڈ ڈاؤن نہیں کرتا. ان کو ہم کہتے ہیں, ہمارے پاس پروفس بھی ہیں اور ہمیں پتہ کہ ان کو بھی, اور جو بلوچستان میں بھی انسرجنسی ہوتی ہے ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. 3 اینڈز پہ یہ ایشو ہے, ہم کسی ایک سائڈ سے بھی فل آن کٹ نہیں کر پا رہے. دیکھو اور پاکستان ہو کیسے تو ہو, لیٹس ڈے ڈریم آئیڈیل سچویشن آپ دیکھیں ڈسکرائب آئیڈیل کریں. سچویشن تو جو لوگ بہت سے جو وار مونگرز جن کو ہم کہتے ہیں نا, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آج پاکستان اپنی فوجوں کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف کر دے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے ایک مینٹالٹی یہاں پہ آپ کے پالیسی میکرز میں بھی, آپ کے اکیڈیمیا میں بھی, انفارچونیٹلی کچھ حد تک آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بھی, بس ہو گئی ان کی, کہ بس نہ ہم ایسٹ سے اٹھیں اور بس ایک ہی دفعہ نہ اندر گھسیں, اور آؤٹ آف ڈیسپریشن آؤٹ ہے آف یا ڈسپریشن بھی ہے, اور کچھ آؤٹ آف آئیڈیولوجیکل ریزنس بھی ہے, وٹ ایور آر دا ریزنس. تو وہ اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے, لیکن یہ کہ دیر از اے گریڈ ان سم سیکٹرس. بٹ آئی وڈ اپریشیٹ دا پاکستانی پولیٹیکل ایلیٹ ایز ویل ایز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان دس پرٹیکولر سینیریو, کہ انہوں نے اپنے وہ جو ایک اسٹریٹجک پیشنس ہے اس کو انہوں نے گو اپ نہیں کیا, اور وہ کوشش کر رہے ہیں مسلسل کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو انہی جو ڈپلومیٹک کورس میئرز ہیں انہی کے تھرو وہ حل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سافٹ جو ایک ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا, پاکستان نے ابھی تک صرف وہی اپنائے ہیں. 2 دفعہ صرف پاکستان نے یا 3 دفعہ اسٹرائک کیا ہے افغانستان میں. اتنا کسی کے اندر اٹیکس ہو رہے ہو نا ٹیررسٹ, تو آپ یوکرین میں دیکھیں نا جو ہو رہا ہے, جو رشینس کرتے ہیں, وہ ایک اٹیک ہوتا ہے وہ پورا شہر اڑا دیتے ہیں, آل آؤٹ وار ہے نا, آل آؤٹ وار میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی تمہاری. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. امریکنس کے 2 ٹاورز گرتے ہیں, وہ 3 ملکوں کو اڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ملک نہیں برداشت کرتے اس چیز کو. پاکستان کا اسٹریٹجک پیشنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے, اور یہ صرف اس لیے ہے کہ بھائی ہم ایک جغرافیکل پراکسیمیٹی میں وی ڈو ناٹ وانٹ اے کائنڈ آف ہاسٹیلٹی جس کے اندر آن بوتھ سائڈ آف دا بارڈر. اور فرینکلی آپ کے ساتھ ہم ویسے بھی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یو آر کنیکٹڈ ٹو ادر سچ کنٹریز جن کے ساتھ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. سو یہ بات میرا خیال ہے افغانس کو بھی پتہ ہے, خیر اس میں بعد میں آتے ہیں. تو پاکستان وڈ نیور وانٹ کہ پاکستان اس کے اندر جا کے کنونشنل وار کے تھرو انویڈ کرے یا اس طرح کی کام کرے. آلسو دیر از اے گریٹ ان, میں نے جیسے کہا نا, کچھ سیکٹرس کے اندر. سو یہ تو حل نہیں ہے, تو یہ تو چارٹ بورڈ سے نکل گیا. پھر دوسرا حل کیا ہے, ڈپلومیٹک. ڈپلومیسی کے اندر آپ آلریڈی جتنے بھی میئرز لے سکتے ہیں یا لینا وہ آپ لے رہے ہیں, اور اس کا ایک امپیکٹ آ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ان کو اس حد تک فرسٹریٹ کر چکے ہیں کہ وہ آلٹرنیٹیو روٹس کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. اب یہاں پہ وہ والی بات آتی ہے کہ کیا وہ ان کے آلٹرنیٹیو روٹس جو ہیں کیا وہ ان کے لیے بینیفیشیل ہیں. تو کیا پاکستان نے جب اپنا ڈرائنگ بورڈ بنایا ہوگا اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہم اگر ان لیوریجز کو استعمال کریں گے اور ہم ان کو مجبور کر دیں گے فرسٹریٹ ہونے پہ, تو یہ کیا آلٹرنیٹیو روٹس پہ نہیں جائیں گے. یہ ذرا پالیسی میکرس کے کہیں نہ کہیں دماغ میں تو آیا ہوگا نا. اگر میرے اور آپ کے دماغ میں بالکل آیا ان کے بھی آیا ہوگا. تو اس کا مطلب اس کی بھی کیلکولیشن کہیں نہ کہیں ہو کے انہوں نے رکھی ہوگی, اور اس میں کیلکولیشن کیا ہے کہ جو کاسٹ آف ٹریڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ کتنی ہے. کاسٹ آف ٹریڈ جو ہے وہ کیا پاکستان سے ان کو زیادہ بینیفیشیل ہے یا ایران کی سائڈ سے زیادہ بینیفیشیل ہے. ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ایران سے ٹریڈ کریں, وہ ٹرکی سے ٹریڈ کریں, وہ سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کریں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو نیچرل روٹس, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے جغرافیہ کی ساری بات کی تھی, نیچرل روٹس کی بات کی تھی, نیچرل ویز کی بات کی تھی, ٹریڈ ویز کی بات کی تھی, وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں آپ کی کاسٹ کے اندر. تو اگر آپ کی کاسٹ جو ہے وہ اتنی ہائی ہو جاتی ہے بیکاز آف دیٹ روٹ کہ آپ کو وہ اکانومی آف اسکیل کے اوپر آتی نہیں ہے وہ آپ کے, تو وے وڈ یو اسٹینڈ دین. صرف جیوگرافی کی وجہ سے آئی انڈرسٹینڈ کہ کاسٹس اوپر جائیں گی, بٹ کیپنگ ان مائنڈ کہ ایران بھی سینکشن ریڈن ہے, ہاں افغانستان بھی سینکشن ہے, سینکشنز بھی ہیں, اور مطلب تباہ بھی ہوا ہے, اور پاکستان کے اندر کیونکہ پراکسیز کی وجہ سے بہت زیادہ سیکورٹی ایشو ہے, تو آل کنٹریز چائنا انکلوڈیڈ وڈ فائنڈ اٹ اے سیفر روٹ, کیونکہ ایران کے اندر تو پراکسی نہیں ہو رہی اس طرح جس طرح پاکستان میں ہو رہی ہے. افغانستان میں آئیسس وغیرہ آ گئی ہے, اس میں بھی ایشو ہے. ایران میں تو اس لیے بٹ اف یو ہیو 2 روٹس اٹس بیٹر دین ون انریلائبل کیوں نہیں ہے. ایران میں پراکسی کیوں نہیں ہے, وہ خود نہیں, یا افغانستان کے اندر اس وقت پراکسی کیوں نہیں ہے, یہ میرا آپ سے کوشچن ہے. افغانستان میں تو, اور پاکستان میں کیوں ہے, ان دونوں کنٹریز کی وجہ سے نہیں. دیکھیں صرف وہ 2 کنٹریز تو رسپانسیبل نہیں ہے نا. سی پیک کا
الٹیمیٹ گیم جو ہے وہ کس کو جا کے ہٹ کرتا ہے؟ گین جو گیم ہے جو سی پیک بی آر آئی یا بالکل پرل مطلب آف اسٹرنگس جو میری ٹائم کا ان کا ہے چائنیز کو، یونائٹڈ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈز ناٹ وانٹ اٹ. ڈز ناٹ وانٹ اٹ. ایک چائنا کنٹینمنٹ پالیسی ہے، ٹھیک ہے. سو ان کا اس وقت جو فوکس ہے، if you allow me to be blunt، بالکل وہ فوکس ان کا اس روٹ کے اوپر ہے جہاں پہ چائنیز نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. دا مومنٹ چائنیز ول شفٹ دیئر انویسٹمنٹ سم ویئر ایلس، دیئر پراکسس ول آلسو ول شفٹ اٹ. Pakistan will not remain the battleground. It will may remain the battleground for some other reasons, ٹھیک ہے, but it will not remain the battleground for CPEC. مسئلہ تو ہمارے لیے ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے لیے سارا انسینٹیو بھی چلا جائے گا جس کے لیے بالکل ہم چلا جائے گا. لڑ رہے میں نے تھے. اسی لیے کہا کہ پاکستان کی شاید وار ختم نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان کی وار تو انفارچونیٹلی جو آپ کا ایسٹ میں رائول بیٹھا ہوا ہے, دے وڈ آلویز وانٹ کہ آپ کو اتنا سبڈیو کر دی جائے گا یو بیکم کلائنٹ اسٹیٹ لائک نیپال, بھوٹان اور سم ادر اسٹیٹ. لیکن آپ بیسیکلی نہیں ہیں اس طرح کے, تو وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی وار پرپیچویٹ کرانے کی کوشش کرتا رہے گا. لیکن یہ میں نے جو پراکسی جو ایک لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ شاید آلٹرنیٹیو روٹ جائے گا تو اس میں کاسٹ آف وار, کاسٹ آف انشورنس نہیں بڑھے گی, یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. بیک ان ڈیز وہی ایشوز جو یہاں پہ ہیں وہ وہاں پہ بیک ان دا ڈیز جب ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. اب میں آج چونکہ اب تو یہ جنگ ختم ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, جب سلالہ والا واقعہ بیچ میں ہم لے کر آئے تھے تو اس میں یہ کاسٹ آف وار اس طرح بڑی تھی کہ انڈیا نے بھی اور امریکن نے بھی کوشش کی تھی کہ چابہار کے تھرو ہم ٹریڈ کر لیں. دا مومنٹ یو انٹر فرام ایران انٹو افغانستان, ہرات بیسیکلی ہے, تو ہرات بیکیم, ہرات ہلمند, یہ دے بیکیم ون آف دا میجر گراؤنڈ فار اٹیکس بائی دا پراکسی, دیٹ از طالبان, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا, ڈسرپٹ کر دی تھی سپلائی چین انہوں نے وہاں پہ. ڈسرپشن آف سپلائی چین ان دس ریجن تھرو اینی پراکسی از پیس آف کیک فار اینی کنٹری. تو یہ میں ایک سبلیمنل میسیجنگ بیسیکلی آپ کے پروگرام کے دوستوں سے کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو اینی ون کین پے ان دس ان دا سیم کوائن. اگر ہم اس کوائن میں پے نہیں کریں اٹ مینس کہ وی ہیو اے اسٹریٹجک پیشنس, سو کنسیڈر دیٹ. اور اگر آپ اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے دیر ول بی اے ٹائم دیٹ ایف یو وانٹ کہ جی اس آلٹرنیٹیو روٹ کے تھرو آپ کسی اور کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے لے جائیں گے, نیدر ہز اور نور یور سپلائی چین ول ریمین سیف. یہ اتنا ہی کلیئر ہے. بالکل میں سمجھ گیا کہ مطلب ادھر بھی گیا تو ان کو پھر بھی مسئلہ ہوگا. سو اف دے کولیبریٹ کریں, اف آل دیز کنٹریز جو آلٹرنیٹیو روٹ دیکھ رہی ہیں اگر وہ مل بھی جاتا ہے تو وہ اس کو فورگو نہیں کریں گے, فورگو نہیں کرے گا. تو اس لیے آپ کو کولیبریٹ کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ ول بی اونلی پاسبل سولوشن فار ایوری اسٹیک ہولڈر ان دس ریجن ٹو کولیبریٹ. تو اگر میں اس کو مطلب بیسڈ آن دی انفارمیشن دیٹ یو گیون می اینڈ دیٹ آئی ہیو, اگر ہم اس کو اپنی طرف سے پکچر کریں یا چلیں, مجھے یہ ٹرم بڑی بری لگتی ہے بیکاز دیکھنے والے سننے والے کے دماغ میں فٹ کر کے آ جائے گا کچھ. اگر ہم اس کو کنسپیریسی اس پہ لے کے جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. بالکل. آل دا پاورز دیٹ آر کنٹرولنگ, دو ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے, یہ کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کو توڑنا چاہ رہی ہے. اگر وہ یہاں پہ کچھ کرے گی تو یہ اس کو توڑتی رہے گی, اینڈ وی ول ریمین اے ویشیس سائیکل. میں نے ولیم ڈیلمپل کا آپ کو ایگزامپل بیکاز وی آر ناٹ ان کنٹرول. ہاں, ولیم ڈیلمپل کا آپ کا میں نے ایگزامپل دیا تھا, اور ولیم ڈیلمپل کے اس میں یہی تھا کہ وہ دا ڈیڈلی ٹرائنگل کی جو بات ہو رہی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھائی دس آلویز ریمین, افغانستان ریمین اے بیٹل گراؤنڈ آف انڈیا اینڈ پاکستان. It is the battleground of India and Pakistan. It will remain a battleground of India and Pakistan. It was written back in 2013 or 11. تو یہ ایک حقیقت ہے ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو, یعنی اگر ہم ریئلزم کے پوائنٹ آف ویو, دس از اے ریالٹی, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اس اینگل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو بھی اسٹیک ہولڈر اس چیز کو پرپیچویٹ کر رہا ہے, ادھر اٹس انڈیا, ادھر اٹس یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا اور افغانستان اور ایران بائی دیم سیلوز, if they think that they would want, they would disrupt the progress over in Pakistan and they would attract the investment towards their country. وہاں پہ ایشو کوئی نہیں آئے گا, وہاں پہ ایشو کوئی نہیں آئے گا, تو they are living in a fool's paradise. Okay, concluding it, how do you see the future? It could be the grimmest of realities. So سنہرا باغ بھی ہو سکتا ہے. بیسٹ کیس سینیریو اینڈ ورسٹ کیس سینیریو ڈسکرائب کریں ہمارے لیے, مطلب فرام دا پرسپیکٹیو آف پاکستان, کہ اگر ہم ٹریڈ اپروچ لیتے بھی ہیں کین وی اچیو اٹ, اور اگر نہیں اچیو کر سکتے تو کیوں, اور
اگلے 10 سال بعد کیا ہوگا؟ آئیڈیلی بیسٹ کیس سینیریو تو یہ ہے جس کا میں وہ ہوں بہت بڑا پروپیگنٹ ہوں. آل تو میرے ایک ریسنٹ کچھ ٹویٹس وغیرہ تھے, میرے بہت سارے افغان دوست مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں, لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور مجھے بھی پاکستانیوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ول ہیو اے شیئرڈ ڈیسٹنی, دیر از نو ادر وے. Either it will be a doom or it will be something good. Time will decide about that. But we have a shared destiny. اچھا یہ شیئر ڈیسٹنی کا کانسیپٹ چائنیز نے نکالا تھا بیک ان دا 90s, تو وہ ہم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. میری اور آپ کی, میں نے جیسے کہا نا, ٹریڈیشن, کلچر, ہسٹری, ہر چیز سملر ہے. ٹھیک ہے, میں بذات خود بینگ اے پاکستانی, بینگ فرام اے پشتون ڈسینٹ, میں اپنے آپ کو زیادہ ریلیٹ کرتا ہوں ٹورڈز دا سویلائزیشن دیٹ کیم فرام دیئر, ادھر اٹس فرام سینٹرل ایشیا, فرام ٹرکی, فرام مڈل ایسٹ, فرام ویسٹ ایشیا اور فرام افغانستان. میرے میزائلوں کے نام آپ کے ہیروز کے اوپر لکھیں تو اٹ مینس کہ دے اینڈ یور اینڈ مائی ہیروز آر کامن. میری اسٹوریز اور تمہاری اسٹوریز کامن ہے, میرے فولکلور اور تمہارا فولکلور کامن ہے. سو ڈیسٹنی شیئرڈ ہے. اب اس کو تم کس طرح لے کے چلنا چاہتے ہو اور میں کیسے لے کے چلنا چاہتا ہوں, یہ تو ہم نے سوچنا ہے اور آپ نے سوچنا ہے. سو بیسٹ کیس سینیریو تو یہ ہے کہ شیئر ڈیسٹنی جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ, اگر ہم اس وہ جو ہم نے ہاسٹیج سچویشن کی بات کی تھی کہ سم ہاؤ وی کم آؤٹ آف دیٹ ہاسٹیج سچویشن, اٹ ول بی اے ویری گڈ ریجنل کنیکٹیوٹی ایلیمنٹ دیٹ وی ول بی ایبل ٹو اسٹیبلش اوور. اچھا رشینز اس میں کافی پرابلی دے ول پلے اے پازیٹیو رول ان دا فیوچر, جو میرا ایک ایس سی او کے تھرو ایک وہ ہے نا, میری تھیوری ہے آپ اس کو کہہ لیں کہ پرابلی رشینز, ناٹ چائنیز بٹ رشینز میں پلے اے ویری کروشل رول ان کمنگ ڈیز. دوسرا ورسٹ کیس سینیریو, بیسٹ کیس سینیریو یہ ورسٹ کیس سینیریو جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آل آؤٹ وار یا یہی سائیکل, ٹھیک ہے, لیکن یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہے گا. اور اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ اکانومیز جو ہیں آپ کی ممالک کی, دے ول کیپ آن گوئنگ ڈاؤن. ناؤ دس از این امپورٹنٹ فیکٹر, اور اس میں میرے شاید کچھ چائنیز بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ وین ایک تاجر جو ہے نا, وہ جب یہ دیکھتے, جو بڑا تاجر ہے, وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک بازار ایسا ہے جس کے اندر ہر وقت دکاندار آپس میں لڑتے رہتے ہیں, تو اس کے لیے وہاں پہ اپنا مال بیچنا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو ادھر ہر دوسرا بندہ چھوٹی کاسٹ پہ لے لیتا ہے. سو آپ تو اپنا پروفٹ خود برباد کر رہے ہیں ایک بڑے تاجر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کا کانفلکٹ از این اپرچونیٹی. and which one of these two do you think is more likely? I think the first one is more likely because at the end of the day people always they define the destiny of the nations, and they strive for stability. Yes, they strive for the stability, they strive for the progress. People are the one who actually would want to perpetuate this narrative and discourse کہ بس بہت ہو گیا, enough is enough. So states جو بھی مرضی کریں, گورنمنٹ یہ بہت شارٹ ٹرم شاید 5 سال کے لیے ہوگا, 10 سال کے لیے ہوگا. At the end of the next generation will stand against. In the scheme of things یہ چھوٹا ٹائم ہے, اور ہاں لانگ ٹرم سولوشن ایک ہی ہے, اور دیٹ از کلیبریشن. جو میں نے کہا نا تھوڑی دیر پہلے کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر ہو تو اسی چک کے کسی اپنے گھر لے جاؤ, تو وہ پھر ہونا نہیں. وہ تو پنجابی میں بھی ہے نا کہ بالکل. تو یہ ہمارے یہاں یہ ایشو ہے. اوکے سر, خیر دس واز اے ویری گڈ کانورسیشن. مجھے وہ باتیں پتہ لگی جو شاید میں اگلے 10 سال پڑھ کے بھی انٹرنیٹ پہ یا کتابوں میں نہ پڑھ سکتا. سو تھینک یو فار شیئرنگ یور انسائٹس ود اس. بہت اچھی لگی کانورسیشن. تھینک یو فار واچنگ دی شو. اف یو ہیو اینی اوپینینز آف یور اون پلیز پٹ دم ڈاؤن ان دا کامنٹس بلو, اور ہم اگلے ہفتے دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.